مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری اس ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے لگتا ہے آج کا موضوع واقعی بہت سے لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہوگا۔ بالکل، کیونکہ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کریں گے جو زندگی کے اس حصے کو بے نقاب کرتی ہے، مطلب جس میں انسان اپنی زندگی کا ایک تہائی حصہ گزارتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم سی ڈیمنٹ کی شہر آفاق کتاب دی پرومس آف سلیپ۔ اور ڈاکٹر ڈیمنڈ کا نام اس فیلڈ میں کوئی معمولی نام نہیں ہے۔ انہیں فادر آف سلیپ میڈیسن کہا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کے اس تفصیلی گفتگو کے پہلے حصے میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نیند کی بنیادی سائنس کو سمجھیں، یعنی انڈرسٹینڈنگ دا بیسکس آف سلیپ۔ ہم دیکھیں گے کہ جب ایک انسان سوتا ہے تو اس کا دماغ اصل میں کر کیا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم 1950 کی دہائی سے پہلے کی بات کریں نا، تو سائنس اور طب کی دنیا میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ نیندیں، میرا مطلب ہے یہ ایک مکمل طور پر غیر فعال کیفیت ہے جسے ہم پیسو سٹیٹ کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی ہم بستر پر لیٹتے ہیں تو دماغ کا سوئچ آف ہو جاتا ہے؟ ہاں، بالکل یہی عام خیال تھا۔ ماہرین سوچتے تھے کہ نیورونز بس اپنی سرگرمی کم کر دیتے ہیں اور جسم ایک طرح کے شٹ ڈاؤن موڈ میں چلا جاتا ہے، جیسے کسی مشین کا پلگ نکال دیا ہو۔ لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اصل میں ڈاکٹر ڈیمنٹ اور ان کے ساتھی محققین نے جب EEG مشین یعنی الیکٹرو انسیفلوگرام کا استعمال کیا تو انہوں نے سوتے ہوئے انسانوں کے دماغ کی برقی لہروں کا مشاہدہ کیا، اور جو انہوں نے دیکھا اس نے پوری سائنسی دنیا کو حیران کر دیا۔ کیونکہ نیند کوئی پیسو عمل ہرگز نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ ایک انتہائی متحرک اور پیچیدہ حیاتیاتی ضرورت ہے۔ ہمارا دماغ رات کے وقت بھی اتنا ہی ایکٹیو ہوتا ہے جتنا دن کے وقت، بس اس کی سرگرمی کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ اور یہیں سے اس سائنسی ماڈل کی بنیاد پڑتی ہے جسے آج ہم سلیپ آرکیٹیکچر کہتے ہیں۔ مطلب یہ جاننا کتنا دلچسپ ہے کہ دماغ خاموش نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک بہت ہی منظم نظام کے تحت مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ صحیح، اور کتاب میں ان مراحل کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، نان ریم سلیپ اور ریم سلیپ۔ تو اگر ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بایولوجیکل سمفنی کے پہلے حصے کی بات کریں تو وہ نان ریم سلیپ کا پہلا مرحلہ ہے، جسے N1 کہتے ہیں۔ N1 یہ جاگنے اور سونے کے درمیان کا ایک عبوری مرحلہ ہے۔ عام طور پر ہم اسے صرف ہلکی نیند کہہ کر گزار دیتے ہیں، لیکن اعصابی سطح پر یہاں ایک بہت اہم کام ہو رہا ہوتا ہے نا؟ ہاں، N1 میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان پرسکون ہوتا ہے اور آنکھیں بند کرتا ہے تو دماغ میں چلنے والی تیز رفتار بیٹا ویوز آہستہ آہستہ الفا ویوز میں بدلنے لگتی ہیں، اور پھر وہ مزید سست ہو جاتی ہیں۔ بالکل۔ جیسے ہی N1 کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، یہ لہریں تھیٹا ویوز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس مرحلے میں پٹھوں کی حرکت سست پڑنے لگتی ہے، لیکن شعور ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اکثر لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ گر رہے ہیں اور اچانک جسم کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے؟ ہاں، اسے طبی اصطلاح میں ہپنگ جرک کہتے ہیں۔ یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ دماغ ہمارے موٹر کنٹرول کو غیر فعال کر رہا ہے، لیکن یہ مرحلہ بہت مختصر ہوتا ہے، بس چند منٹوں کا۔ تو گویا N1 صرف ایک داخلی دروازہ ہے۔ یہاں سے گزر کر ہم ایک زیادہ طویل مرحلے میں داخل ہوتے ہیں جسے N2 یا درمیانی نیند کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ اعداد و شمال بتاتے ہیں کہ ایک بالغ انسان اپنی رات کی نیند کا تقریباً 50% حصہ اسی N2 مرحلے میں گزارتا ہے۔ 50%؟ یعنی ہماری نیند کا سب سے بڑا حصہ؟ بالکل، اور اس مرحلے میں جسم کے اندر واضح تبدیلیاں آتی ہیں، درجہ حرارت گرنے لگتا ہے اور دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار بھی سست ہو جاتی ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ اس مرحلے میں دماغ کچھ خاص قسم کے پیٹرنز بناتا ہے تاکہ بیرونی دنیا سے رابطہ کاٹا جا سکے۔ ہاں، EEG مشین پر جو سب سے دلچسپ چیز نظر آتی ہے وہ سلیپ سپنڈلز اور K کمپلیکسز ہیں۔
یہ سلیپ سپنلز کیا ہوتے ہیں؟ یہ دراصل دماغی سرگرمی کے اچانک اور تیز ابھار ہوتے ہیں جو تھیلمس سے پیدا ہوتے ہیں۔ تھیلمس ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو حسیاتی معلومات کو پروسیس کرتا ہے۔ تو کیا یہ سلیپ سپنڈلز اور کے کمپلیکسز مل کر کوئی حفاظتی شیلڈ بناتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک طرح کا حفاظتی میکانزم ہے جو بیرونی شور کو دماغ کے کارٹیکس تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یعنی اگر پنکھے کی آواز آ رہی ہے یا دور کہیں ٹریفک کا شور ہے تو دماغ کوشش کرتا ہے کہ ان محرکات کو دبا دے تاکہ نیند نہ ٹوٹے۔ جیسے کمپیوٹر میں ایک نیورولوجیکل فائر وال کام کر رہا ہو۔ کمال کی مثال دی آپ نے۔ یہ فائر وال واقعی ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد جسم کو اپنے سب سے اہم اور حساس مرحلے میں داخل ہونا ہوتا ہے، جسے N3 یا سلو ویو سلیپ کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم فزیکل ریسٹوریشن یا جسمانی بحالی کی بات کرتے ہیں تو سارا زور اسی N3 مرحلے پر ہوتا ہے نا؟ جی، یہ سلو ویو سلیپ انسان کی سب سے گہری اور پرسکون نیند ہوتی ہے۔ اس دوران دماغ سے انتہائی سست رفتار لیکن بہت طویل اور طاقتور ڈیلٹا لہریں خارج ہوتی ہیں۔ اور اس مرحلے میں کسی کو جگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت زیادہ مشکل، اور اگر کوئی جاگ بھی جائے تو وہ شدید الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن اس مرحلے کی اصل اہمیت اس کی گہرائی میں نہیں بلکہ اس کام میں ہے جو جسم اندر بیٹھ کر رہا ہوتا ہے، یعنی خلیات کی مرمت اور مدافعتی نظام کا کام۔ بالکل۔ دن بھر کی مشقت اور تناؤ سے ہمارے مسلز اور ٹیشوز میں جو مائکرو انجریز ہوتی ہیں وہ سب اسی وقت ٹھیک کی جاتی ہیں۔ اور سب سے اہم بات، پیچوٹری گلینڈ جسے ماسٹر گلینڈ بھی کہا جاتا ہے، وہ بڑی مقدار میں گروتھ ہارمونز ریلیز کرتا ہے۔ یہاں گروتھ ہارمونز کا ذکر بہت دلچسپ ہے کیونکہ عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ گروتھ ہارمونز کا کام صرف بچوں کے قد اور جسم کو بڑھانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ڈاکٹر ڈیمنٹ کی تحقیق واضح کرتی ہے کہ بالغ انسانوں کے لیے بھی ان ہارمونز کی ریلیز بقا کا مسئلہ ہے۔ بقا کا مسئلہ؟ کس طرح؟ دیکھیں، پرانے اور تباہ شدہ خلیات کی جگہ نئے خلیات بنانا، پٹھوں کی نشوونما کرنا اور ہڈیوں کی مضبوطی برقرار رکھنا، یہ سب بالوں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ سب اسی N3 مرحلے کے مرہون منت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص جم جاتا ہے اور مسلز بنانا چاہتا ہے لیکن اس کی N3 نیند پوری نہیں ہو رہی تو اس کی ساری محنت رائے گاں جا سکتی ہے۔ بالکل درست۔ اور صرف مسلز ہی نہیں، مدافعاتی نظام یعنی امیون سسٹم کے لیے بھی یہ لائف لائن ہے۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ اس گہری نیند کے دوران جسم میں ٹی سیلز کی کارکردگی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ وہ ٹی سیلز جو وائرسز اور بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ جسم میں ایسے کیمیکلز کم ہو جاتے ہیں جو ان ٹی سیلز کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو، میرا مطلب ہے، اگر کسی بھی انسان کو N3 نیند نہیں مل رہی تو اس کا جسم اندرونی ٹوٹ پھوٹ کو ٹھیک کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیند کی کمی کا شکار لوگ اکثر دائمی تھکاوٹ اور بار بار بیمار ہونے کی شکایت کرتے ہیں۔ بالکل، وہ اپنا مدافعتی ہتھیار کھو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے N1 سے شروع ہو کر N3 تک جسم خود کو فزیکلی ریسٹور کرتا ہے، لیکن اس کے بعد کہانی میں ایک بہت ہی حیران کن موڑ آتا ہے۔ آپ REM سلیپ کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، نان REM سلیپ کے ان گہرے مراحل کے بعد دماغ اچانک ایک ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے جو ظاہری طور پر جاگنے کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ یہ REM سلیپ یعنی ریپڈ آئی موومنٹ کا مرحلہ ہے، اور میرے خیال میں اسی دریافت نے ڈاکٹر ڈیمنٹ کو اتنا بڑا نام بنایا۔ REM سلیپ کی دریافت واقعتاً ایک سائنسی انقلاب تھا۔ جب انسان اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو بند پلکوں کے پیچھے آنکھیں تیزی سے مختلف سمتوں میں حرکت کرنے لگتی ہیں۔ اور اگر ہم EEG مشین پر دیکھیں تو کیا نظر آتا ہے؟ EEG پر نظر آنے والی دماغی لہریں بالکل ان بیٹا ویوز جیسی ہوتی ہیں جو ایک جاگتے اور الرٹ انسان کے دماغ میں ہوتی ہیں۔ دماغ آکسیجن اور گلوکوز کا بے تحاشا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر دماغ اتنا ہی جاگ رہا ہے تو انسان اٹھ کر چلنا کیوں نہیں شروع کر دیتا؟ یہ فطرت کا ایک کمال کا حفاظتی میکانزم ہے، اسے ایٹونیا کہا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دماغ ریڑھ کی ہڈی کے ذریعے سگنلز بھیج کر جسم کے تمام رضاکارانہ پٹھوں کو عارضی طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔
یہ تو ایک انتہائی دلچسپ پیراڈاکس ہے۔ ایک طرف دماغ پوری طرح بیدار اور متحرک ہے اور دوسری طرف جسم مکمل طور پر مفلوج ہے، اور یہ مفلوج ہونا بے حد ضروری ہے کیونکہ REM سلیپ صاف اور واضح خوابوں کا مرحلہ ہے۔ اگر جسم مفلوج نہ ہو تو انسان عملی طور پر اپنے خوابوں پر ایکٹ کرنا شروع کر دے گا، جو کہ ظاہری طور پر بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ واقعی، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دماغ اتنی توانائی خرچ کر کے یہ خواب کیوں بنتا ہے؟ آخر REM سلیپ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ REM سلیپ کو ہم دماغ کا جذباتی اور معلوماتی پروسیسنگ سینٹر کہہ سکتے ہیں۔ دن بھر ہم بے شمار نئی معلومات حاصل کرتے ہیں، نئے تجربات سے گزرتے ہیں۔ یہ ساری عارضی معلومات دماغ کے ایک حصے ہپوکیمپس میں جمع ہوتی ہیں۔ تو کیا REM سلیپ ان معلومات کو فلٹر کرتی ہے؟ بالکل، REM سلیپ کے دوران ہپوکیمپس ان معلومات کو چھانٹتا ہے، غیر ضروری معلومات ضائع کر دی جاتی ہیں اور اہم معلومات نیو کارٹیکس میں منتقل کر دی جاتی ہیں، جہاں وہ مستقل یادداشت کا حصہ بنتی ہیں۔ اسے غالباً میموری کنسولیڈیشن کہا جاتا ہے۔ جی، نئی چیزیں سیکھنے کی صلاحیت اور مسئلے حل کرنے والی تخلیقی سوچ کا براہ راست تعلق REM سلیپ کی مقدار سے ہے۔ گویا دماغ رات کے وقت ہماری یادداشت کی ایک پیچیدہ فائلنگ کر رہا ہے، لیکن یادداشت کے ساتھ ساتھ کتاب میں ایموشنل ریگولیشن یعنی جذبات کو متوازن رکھنے پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ REM سلیپ کا ایک اور حیرت انگیز پہلو ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر نیند پوری نہ ہو تو لوگ اگلے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتے ہیں، ان کا جذباتی توازن بگڑ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیمیائی سطح پر کیا چل رہا ہے دماغ میں؟ ہوتا یہ ہے کہ REM سلیپ کے دوران دماغ کے اندر ایک خاص کیمیکل نورادرینالن جو تناؤ سے جوڑا ہوتا ہے، اس کی سطح بالکل صفر ہو جاتی ہے۔ صفر؟ یعنی دماغ میں کوئی سٹریس کیمیکل نہیں ہوتا؟ بالکل، اور اس پرسکون کیمیائی ماحول میں دماغ کا جذباتی مرکز، جسے ایمگڈیلا کہتے ہیں، دن بھر کے مشکل تجربات کو دوبارہ پروسیس کرتا ہے۔ یہ عمل یادوں سے وہ شدید جذباتی تکلیف الگ کر دیتا ہے جو انہیں پہلی بار محسوس کرتے وقت ہوئی تھی۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی ہم ایک تلخ یاد کے ساتھ سوتے ہیں اور دماغ رات بھر محنت کر کے اس یاد کا ڈنک نکال دیتا ہے تاکہ اگلی صبح وہ اتنی تکلیف دہ نہ لگے۔ بالکل، اور اگر REM سلیپ مکمل نہ ہو تو ایمگڈیلا اوور ایکٹیو رہتا ہے۔ انسان کا پری فرنٹل کارٹیکس اس جذباتی طوفان کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور منطقی فیصلہ سازی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ سب جان کر اندازہ ہوتا ہے کہ N1، N2، N3 اور REM یہ چاروں مراحل مل کر کتنا زبردست کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارے مراحل ایک رات میں کس طرح ترتیب پاتے ہیں؟ ایک انسان بستر پر جانے کے بعد ان چاروں مراحل سے بس ایک ہی بار نہیں گزرتا۔ یہ ایک سائیکل ہے جو تقریباً 90 سے 120 منٹ پر محیط ہوتا ہے، اور ایک صحت مند انسان پوری رات میں ایسے 4 سے 5 سائیکلز مکمل کرتا ہے۔ کیا ہر سائیکل میں تمام مراحل کا دورانیہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ نہیں، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ رات کے ابتدائی حصے کے سائیکلز میں N3 یعنی گہری جسمانی مرمت والی نیند کا دورانیہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور REM سلیپ بہت مختصر ہوتی ہے۔ اور جیسے جیسے صبح قریب آتی ہے تو N3 کا حصہ کم ہوتا جاتا ہے، اور ہر نئے سائیکل میں REM سلیپ یعنی جذباتی اور ذہنی مرمت کا دورانیہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس سے تو ایک بہت خطرناک نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر کوئی رات دیر تک جاگتا رہے اور صبح جلدی الارم لگا کر اٹھ جائے، مثلاً اپنی 8 گھنٹے کی نیند کو 6 گھنٹے کر دے، تو وہ صرف 2 گھنٹے کم نہیں کر رہا۔ جی ہاں، وہ دراصل اپنی REM سلیپ کا ایک بہت بڑا حصہ کاٹ رہا ہے، کیونکہ REM سلیپ کا سب سے لمبا دورانیہ تو صبح کے قریب والے سائیکلز میں ہی آنا تھا۔ یعنی وہ جسمانی طور پر شاید تھوڑا بہتر محسوس کرے، لیکن جذباتی اور ذہنی طور پر وہ بالکل کھوکھلا ہو جائے گا۔ اور یہی آج کی جدید دنیا کا المیہ ہے۔ ہم نے مصنوعی روشنیوں سے رات کو دن بنا دیا، لیکن ہمارا حیاتیاتی ارتقاء اس تیز رفتاری سے نہیں ہوا۔ نیند کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے کہ پیر سے جمعہ تک کٹوتی کریں اور ویکینڈ پر زیادہ سو کر بھرپائی کر لیں۔ مطلب جب انسان صبح کا الارم لگا کر اپنی نیند کے آخری 2 گھنٹے کاٹتا ہے تو کیا وہ واقعی اپنے 60-70% REM سلیپ کھو دیتا ہے؟ بالکل کھو دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ کو یادداشت مستقل کرنے اور جذباتی توازن بحال کرنے کا موقع ملا ہی نہیں۔ یہ چیز واضح کرتی ہے کہ ڈاکٹر ڈیمنٹ کا پیغام صرف ایک سائنسی دریافت نہیں تھی،
بلکہ یہ ہمارے طرز زندگی کو بدلنے کی ایک سنجیدہ پکار تھی۔ نیند کو محض تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ سمجھنا اس نظام کی توہین ہے۔ 100% درست۔ اور اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک انتہائی گہری سوچ ابھرتی ہے۔ اگر نیند کا ہر مرحلہ، چاہے وہ لہروں کا بدلنا ہو، سلیپ سپنڈلز کا حصار ہو، گروتھ ہارمونز ہوں یا جذبات کی پروسیسنگ ہو، یہ سب ایک ترتیب وار اور ضروری حیاتیاتی سمفنی ہے جو ہمیں زندہ اور صحت مند رکھتی ہے۔ جی، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ جدید طرز زندگی کے نام پر جب ہم مسلسل اس سمفنی کو ادھورا چھوڑ رہے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر اپنے اندرونی نظام کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی مصروفیات کے بدلے اپنی صحت کی بنیادیں تو نہیں کھوکھلی کر رہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آئندہ حصے میں ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے، نیند کی کمی کے خطرناک اثرات اور ہماری کارکردگی پر اس کا اثر، دا امپیکٹس آف سلیپ ڈیپریویشن آن ہیلتھ اینڈ پروڈکٹیوٹی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کا ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم ان تشویشناک حقائق سے پردہ اٹھائیں جو اس وقت سامنے آتے ہیں جب ہم اپنی بایولوجیکل کلاک یعنی اس حیاتیاتی گھڑی کو مسلسل نظر انداز کرتے ہیں۔ صحیح، مطلب ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں جدید زندگی کی اس تیز رفتاری نے آرام کو بالکل ہی ایک ثانوی حیثیت دے دی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ڈاکٹر ڈیمنڈ، جن کی تحقیق نے دراصل سلیپ سائنس کی بنیاد رکھی ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نیند کوئی غیر فعال حالت نہیں ہے، یہ محض بے ہوشی کا نام نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسا سوئچ نہیں ہے جسے ہم نے بس آف کر دیا۔ بالکل نہیں، یہ ایک انتہائی منظم، پیچیدہ اور جسم کو متحرک رکھنے کا فعال عمل ہے، اور جب ہم اس قدرتی نظام کے خلاف جاتے ہیں نا تو ہمارا جسم اس کی ایک بہت بھاری قیمت وصول کرتا ہے۔ ہاں، اور کتاب میں اس قیمت کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست اصطلاح استعمال کی گئی ہے جسے سلیپ ڈیٹ یا نیند کا قرض کہا جاتا ہے۔ سچ بتاؤں تو جب میں نے اس تصور کو پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کوئی محاورہ یا صرف سمجھانے کے لیے دی گئی مثال نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بس ایک استعارہ ہے۔ بالکل، لیکن یہ تو ایک ٹھوس حیاتیاتی حقیقت ہے۔ مطلب فرض کریں کہ ایک انسان کو روزانہ 8 گھنٹے کی نیند درکار ہے، لیکن وہ کام یا کسی پروجیکٹ کی وجہ سے صرف 6 گھنٹے سو رہا ہے، تو وہ جو 2 گھنٹے ہیں وہ کہیں ہوا میں غائب نہیں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہ باقاعدہ ایک قرض کی صورت میں جسم کے اندر درج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قرض ہر گزرتے دن کے ساتھ جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہی اس تصور کا سب سے اہم اور خطرناک پہلو ہے، اس کی جمع ہونے والی نوعیت۔ میں اسے سائنسی نقطہ نظر سے تھوڑا سمجھاتی ہوں۔ ڈاکٹر ڈیمنٹ نے ایک طریقہ کار وضع کیا جسے ملٹیپل سلیپ لیٹنسی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اوکے۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ ہمارا دماغ اس قرض کا ایک ایک منٹ گنتا ہے۔ ایک منٹ؟ جی، اگر کوئی شخص مسلسل 5 دن تک اپنی ضرورت سے فرض کریں 2 گھنٹے کم سوتا ہے تو ہفتے کے اختتام پر اس کے دماغ پر 10 گھنٹے کی نیند کا بھاری قرض چڑھ چکا ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ شخص پوری ایک رات اور آدھا دن بالکل سویا ہی نہ ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، دماغ اس بقایا جات کو کبھی نہیں بھولتا، وہ کھاتا کھلا رہتا ہے۔ تو یہاں پر تو وہ بہت ہی مقبول غلط فہمی دم توڑ دیتی ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں نے پالی ہوئی ہے۔ کون سی والی؟ وہی کہ پیر سے جمعہ تک رات گئے تک جاگ کے کام کر لیں گے، دفتر کے پروجیکٹس مکمل کر لیں گے، اور پھر ہفتے اور اتوار کو دوپہر 2 بجے تک سو کر یہ سارا حساب برابر کر دیں گے۔ ہاں، یہ بہت عام سوچ ہے۔ یا پھر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صبح اٹھ کر ایک بہت کڑک قسم کی کافی کا کپ پی لیں گے تو جسم کو دھوکہ دیا جا سکے گا، لیکن ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ جسم کا کھاتا اس طرح کام نہیں کرتا ہے نا؟ بالکل نہیں کرتا۔ دیکھیں، کافی یا کیفین جو ہے وہ صرف چند گھنٹوں کے لیے آپ کے دماغ کے ان ریسیپٹرز کو بلاک کر دیتی ہے جو تھکاوٹ کا سگنل دیتے ہیں۔ یعنی وہ تھکاوٹ کو ختم نہیں کر رہی؟ نہیں، وہ صرف اس کے احساس کو دبا رہی ہے، الارم کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر رہی ہے، لیکن آگ ابھی بھی لگی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک ویکینڈ پر زیادہ سونے کی بات ہے تو 1 یا 2 دن کی لمبی نیند فوری جسمانی تھکاوٹ کو تو شاید تھوڑا کم کر دے، لیکن جو اندرونی نقصان ہوا ہے وہی تو خلیات کی سطح پر جو نقصان پچھلے 5 دنوں میں ہو چکا ہے وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جمع شدہ قرض جسم کے اندرونی نظاموں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔
تو چلیں اس نقصان کی تھوڑی تفصیل میں چلتے ہیں۔ جسمانی سطح پر یہ تباہی کس طرح پھیلتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ ماخذ میں دائمی نیند کی کمی، یعنی یہ جو مسلسل کم سونے کا عمل ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جن جسمانی بیماریوں کا ذکر ہے وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں لگتی، خاص طور پر جب نیند اور وزن کا آپس میں تعلق جوڑا جاتا ہے۔ بالکل۔ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ وزن بڑھنے کی وجہ صرف غیر متوازن خوراک ہے یا پھر ورزش نہ کرنا۔ عام خیال یہی ہے، لیکن نیند اور ہمارے نظام ہضم کا تعلق انتہائی گہرا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نیند کی کمی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں دو بہت اہم ہارمونز کا توازن مکمل طور پر الٹ جاتا ہے۔ اور وہ کون سے ہارمونز ہیں؟ ایک ہارمون ہے گیلن، جو ہمیں بھوک کا احساس دلاتا ہے، اور دوسرا ہے لیپٹن، جو دماغ کو یہ پیغام بھیجتا ہے کہ پیٹ بھر چکا ہے اور اب مزید کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، یعنی ایک بھوک بڑھا رہا ہے اور دوسرا روک رہا ہے۔ بالکل۔ اب جب سلیپ ڈیٹ بڑھتا ہے تو جسم اچانک گیلن کی پیداوار میں بے تحاشا اضافہ کر دیتا ہے اور لیپٹن کی سطح کو گرا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اپنا دماغ نیند کی کمی کو کسی قحط یا بھوک کی حالت سے تشبیہ دینے لگتا ہے۔ بالکل درست۔ چونکہ جسم جاگ رہا ہوتا ہے تو دماغ یہ سمجھتا ہے کہ اسے مزید توانائی کی ضرورت ہے، اور اسی لیے وہ مسلسل بھوک کا سگنل بھیجتا رہتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم رات گئے تک جاگتے ہیں تو ہمیں کوئی پھل یا صحت مند چیز کھانے کی طلب نہیں ہوتی۔ ہمارا دل سیدھا میٹھی، چکنائی والی اور زیادہ کیلریز والی چیزیں کھانے کو کرتا ہے۔ ہاں، چپس، چاکلیٹس، یہ پیزا۔ بالکل، ہم اصل میں اپنے ہی ہارمونز کے خلاف ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میٹابولزم بھی سست پڑ جاتا ہے تاکہ توانائی کو بچایا جا سکے۔ تو یہ تو دوہرا نقصان ہو گیا۔ بالکل، یعنی ایک طرف بھوک بڑھ رہی ہے، آپ زیادہ کھا رہے ہیں، اور دوسری طرف جسم کیلریز جلانے کا عمل سست کر رہا ہے، جس کا لازمی نتیجہ موٹاپے کی صورت میں نکلتا ہے۔ لیکن خطرات صرف وزن تک محدود نہیں ہیں۔ اور کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نیند کی کمی کا سیدھا اثر ہمارے دل کی صحت پر بھی پڑتا ہے۔ جاگنے کی حالت میں جسم میں کورٹیسول نامی سٹریس ہارمون گردش کرتا رہتا ہے، جو کہ ایک طرح سے جسم کو چوکس رکھنے کے لیے ہوتا ہے نا؟ ہاں، لیکن جب نیند پوری نہیں ہوتی تو یہ ہارمون مسلسل بلند سطح پر رہتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور خون کی نالیوں میں سوزش پیدا ہوتی ہے۔ اور وقت کے ساتھ یہ دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہوگا۔ دل کی بیماریاں اور ذیابیطیز، یہ دونوں دائمی نیند کی کمی کے بہت بڑے نتائج ہیں۔ مدافعتی نظام یعنی ہمارے امیون سسٹم کے حوالے سے بھی جو بات سامنے آئی ہے وہ انتہائی قابل غور ہے۔ وہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ نیند کے دوران اور خاص طور پر نان ریم سلیپ کے گہرے ترین مرحلے میں جسم ایک بہت اہم کام کر رہا ہوتا ہے جسے پروٹین سنتھیسس کہتے ہیں۔ بالکل، یہ وہ عمل ہے جس میں جسم نئے خلیات بناتا ہے۔ ہاں، پرانے خلیات کی مرمت کرتا ہے اور پٹھوں کو دوبارہ توانا کرتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے پوری فیکٹری چل رہی ہوتی ہے رات کو۔ اور اسی فیکٹری کے دوران ہمارا مدافعتی نظام خون میں سائٹوکائنز اور اینٹی باڈیز خارج کرتا ہے، جن کا کام بیماریوں سے لڑنا ہے۔ جی، یہ اینٹی باڈیز کسی بھی وائرس یا بیکٹیریا کے حملے کو روکنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جب ہم اس گہری نیند کے مرحلے میں نہیں جاتے تو یہ دفاعی خلیات بننے کا عمل رک جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنا دفاع خود ہی کمزور کر رہے ہیں۔ مدافعتی نظام کمزور پڑنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنی نیند پوری نہیں کرتے انہیں عام نزلہ زکام یا وائرل انفیکشنز کا خطرہ دیگر افراد کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو انہیں صحت یاب ہونے میں بھی بہت زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ جسم کے پاس وہ توانائی ہی نہیں ہوتی جو مرمت کے لیے چاہیے۔ یہ تمام جسمانی اثرات تو بہت واضح ہو گئے، لیکن اگر ہم اب اس کے دماغی اور نفسیاتی پہلوؤں پر نظر ڈالیں تو صورتحال مزید سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ بے شک، دماغ وہ عضو ہے جو نیند کے دوران شاید سب سے زیادہ سرگرم رہتا ہے۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے اور ماخذ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کم سونے کے بعد اگلے دن جو ذہن پر ایک دھن سی چھائی رہتی ہے جسے برین فاگ کہا جاتا ہے، وہ ایک بہت عام تجربہ ہے۔ ہم سب نے کبھی نہ کبھی اس کا تجربہ کیا ہوتا ہے۔ بالکل، انسان ایک ہی تحریر کو کئی بار پڑھتا ہے لیکن اس کا مطلب دماغ میں نہیں اترتا، توجہ بالکل بھٹک جاتی ہے۔ یہ برین فاگ دراصل ہمارے دماغ کے پری فرنٹل کارٹیکس کی کارکردگی کے متاثر ہونے کی نشانی ہے۔ پری فرنٹل کارٹیکس؟ جی،
یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو منطقی سوچ، فیصلہ سازی اور توجہ مرکوز رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ نیند کے دوران دماغ اپنی یادداشت کو منظم کرتا ہے، خاص طور پر REM سلیپ یعنی خواب دیکھنے والی نیند کے دوران۔ تو اس دوران دماغ دن بھر کی معلومات کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے؟ بالکل، دماغ دن بھر کی تمام معلومات اور تجربات کو دیکھتا ہے۔ جو معلومات اہم ہوتی ہیں انہیں عارضی یادداشت سے نکال کر مستقل یادداشت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور جو غیر ضروری کچرا ہوتا ہے اسے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی دماغ رات کو اپنے اندر صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے تاکہ اگلی صبح وہ نئی معلومات کو جذب کرنے کے لیے بالکل خالی اور تیار ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اگر ہم اسے یہ کام کرنے کا وقت ہی نہ دیں تو اگلے دن ہماری یادداشت کچھ بھی نیا سیکھنے یا یاد رکھنے کے قابل نہیں رہتی، فیصلہ سازی کی صلاحیت بکھر جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور اس کا ایک اور بہت نازک پہلو ہماری جذباتی حالت ہے۔ جذباتی حالت یعنی موڈ پر اثر؟ جی، نیند کی کمی ہمیں انتہائی چڑچڑا اور جذباتی طور پر غیر متوازن بنا دیتی ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو ہمارے جذبات اور خوف کو کنٹرول کرتا ہے، جسے امیگڈیلا کہتے ہیں، امیگڈالا، ہاں، وہ نیند کی کمی کی صورت میں انتہائی حساس اور ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خطرے کا سگنل دینے لگتا ہے؟ بالکل، اور چونکہ وہ منطقی سوچ والا حصہ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کمزور پڑ چکا ہوتا ہے، اس لیے انسان اپنے جذباتی رد عمل پر قابو نہیں رکھ پاتا، بریک فیل ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ یہی وجہ ہے کہ نیند کے قرض تلے دبے ہوئے افراد میں ذہنی دباؤ، بے چینی اور ڈپریشن کی سطح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کا موڈ اچانک بدلتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ جاتے ہیں اور ان کے سماجک روابط بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک شیطانی چکر بن جاتا ہے نا؟ بالکل، ایک سائیکل بن جاتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہنی صحت خراب ہوتی ہے اور پھر وہ خراب ذہنی صحت بے چینی بڑھا کر رات کی نیند کو مزید دور کر دیتی ہے۔ انسان اس چکر سے نکل ہی نہیں پاتا۔ واقعی؟ اور اس گفتگو کو اگر ہم انفرادی سطح سے نکال کر ایک وسیع تر سماجی سطح پر لے جائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ مسئلہ کتنا خوفناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ معاشرتی سطح پر تو اس کے اثرات تباہ کن ہیں۔ جب کوئی فرد، چاہے وہ ایک ڈاکٹر ہو جو سرجری کر رہا ہو، ایک ڈرائیور ہو جو سڑک پر ہو، یا کسی فیکٹری کا آپریٹر ہو، جب وہ نیند کا یہ بھاری قرض اٹھائے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف اپنی جان نہیں بلکہ پورے معاشرے کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ ماخذ میں اس خطرے کو سمجھانے کے لیے ایکسون والڈیز کے تیل کے رساؤ کا جو مشہور واقعہ پیش کیا گیا ہے وہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ ایکسون والڈیز کا واقعہ تاریخ کے بدترین ماحولیاتی اور صنعتی حادثات میں شمار ہوتا ہے، اور اس حادثے کی تحقیقات نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ کیونکہ اس جہاز کے ٹکرانے اور لاکھوں گیلن خام تیل سمندر میں بہہ جانے کی بنیادی وجہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں تھی۔ جی نہیں، اس کی وجہ اس عملے کی شدید نیند کی کمی تھی۔ جہاز کا تھرڈ میٹ جو اس وقت اسے چلا رہا تھا وہ کئی راتوں کے سلیپ ڈیٹ کا شکار تھا۔ اور ایسی حالت میں دماغ مائکرو سلیپس کا شکار ہونے لگتا ہے۔ مائکرو سلیپس؟ بالکل۔ مائکرو سلیپس کا مطلب ہے کہ دماغ چند سیکنڈز کے لیے جاگتی حالت میں ہی آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے اور انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس تھرڈ میٹ کا رد عمل کا وقت یعنی اس کا ریاکشن ٹائم اتنا سست ہو چکا تھا کہ وہ ایک انتہائی اہم موڑ پر جہاز کو موڑنے میں ناکام رہا، اور اسے غلطی کے نتیجے میں جو تباہی پھیلی، اس کی صفائی پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے اور سمندری حیات کو ایسا نقصان پہنچا جس کا ازالہ آج تک نہیں ہو سکا۔ اور یہ محض ایک مثال ہے کہ نیند کی کمی انفرادی دائرے سے نکل کر کس طرح اجتماعی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ چرنوبل کے حادثے میں بھی نیند کی کمی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے اور اس کارپوریٹ کلچر پر نظر دوڑائیں تو صورتحال واقعی بہت تشویشناک ہے۔ ہم نے کم سونے اور زیادہ کام کرنے کو کامیابی کی علامت اور ایک فخر بنا لیا ہے۔ ہسل کلچر جسے کہتے ہیں۔ بالکل، جب کوئی کہتا ہے کہ وہ مسلسل کام کے بوجھ کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے ٹھیک سے سویا نہیں تو اسے بہت محنتی اور لگن والا سمجھا جاتا ہے۔ ہم بحیثیت معاشرہ آرام اور نیند کی قدر کرنا بھول گئے ہیں، اور اس کی قیمت ہم معیشت کے نقصان کی صورت میں بھی ادا کر رہے ہیں۔
کمزور کارکردگی، کام کی جگہ پر ہونے والے حادثات اور صحت کے سنگین مسائل کی وجہ سے عالمی سطح پر ہر سال کھربوں ڈالر کا معاشی نقصان ہوتا ہے۔ جب تک اس ثقافتی سوچ کو نہیں بدلا جائے گا تب تک یہ نقصانات بڑھتے ہی رہیں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نیند وقت کا ضائع نہیں ہے، یہ ایک سرمایہ کاری ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک بہت ہی واضح اور حتمی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ نیند محض کوئی فارغ وقت کا مشغلہ، کوئی کمزوری یا کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہے جسے ہم وقت بچانے کے لیے کاٹ سکیں۔ یہ انسانی صحت، بقا اور بہترین کارکردگی کا ایک لازمی اور ناگزیر ستون ہے۔ یہ ہماری زندگی کا وہ تہائی حصہ ہے جو باقی کے 2/3 حصے کو ممکن، صحت مند اور متحرک بناتا ہے۔ اس پر کسی بھی صورت میں سمجھوتا کرنے کا مطلب اپنی جسمانی اور ذہنی بربادی کو خود دعوت دینا ہے۔ اور معلومات کا اصل فائدہ تو یہی ہے کہ وہ ہماری زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لائیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ایک فعال دماغ اور صحت مند جسم کی بنیاد ایک مکمل اور معیاری نیند پر رکھی گئی ہے۔ بالکل۔ ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات میں نیند کو وہی اہمیت دینی چاہیے جو ہم خوراک کھانے اور پانی پینے کو دیتے ہیں، کیونکہ جب ہم نیند کے عمل کا احترام کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی صحت اور اپنی آئندہ کی زندگی کا احترام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی۔ اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک ایسا سوال سامنے آتا ہے جس پر غور کرنا ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے بے حد ضروری ہے، اور جو ہمیں اپنے طرز زندگی کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہماری اس جدید 24 گھنٹے جاگنے اور بھاگنے والی دنیا میں کیا ہم نے مسلسل تھکاوٹ، جسمانی درد اور ذہنی بوجھ کو ہی اپنی اصلی شخصیت کا حصہ مان لیا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ روزمرہ کے کاموں میں ہونے والی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، لوگوں کے ساتھ بلا وجہ کا چھڑچھڑاپن یا کسی کام پر پوری توجہ مرکوز نہ کر پانا، کیا یہ واقعی ہماری فطرت یا حالات کی وجہ سے ہے، یا پھر یہ پچھلی کئی راتوں کے جمع شدہ اور نہ چکائے گئے نیند کے قرض کا وہ خاموش نتیجہ ہے جو ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو سنجیدہ سوچ کا تقاضا کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم اپنے تحت الشعور کی پراسرار دنیا میں قدم رکھیں گے، خوابوں اور REM نیند کے راز۔ اسے سننا مت بھولیے ہے۔ ڈاکٹر ولیم سی ڈیمنٹ، جنہیں ہم نیند کی تحقیق کا بانی بھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی گتھی کو سلجھانے میں لگا دی۔ اور اس تفصیلی مطالعے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سوتے وقت ہمارے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہوتا ہے۔ مطلب خواب دیکھنا صرف کوئی بے ترتیب سرگرمی نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اصل میں ہم اکثر سوچتے ہیں کہ نیند کا مطلب ہے سوئچ آف ہو جانا، جسم آرام کر رہا ہے، دماغ بند ہے، لیکن ریالٹی یعنی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہاں، اور یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ جب میں اس کتاب کا یہ حصہ پڑھ رہی تھی تو مجھے واقعی جھٹکا لگا کہ دماغ سوتے ہوئے بھی اتنا ہی فعال ہوتا ہے۔ ہاں، بلکہ کچھ مرحلوں میں تو دماغ کی ایکٹیویٹی جاگتے ہوئے انسان سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس REM نیند کی اہمیت پر بات کرتے ہیں۔ یہ آخر اتنا پیچیدہ اور حیرت انگیز مرحلہ کیوں ہے؟ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نیند کے سائیکل کو تھوڑا سا دیکھنا ہوگا۔ جب ہم سوتے ہیں تو مختلف سٹیجز سے گزرتے ہیں، ہلکی نیند سے شروع ہو کر گہری جسمانی نیند تک جاتے ہیں، جہاں جسم اپنی مرمت کرتا ہے۔ لیکن ان سب کے بعد جو سٹیج آتی ہے نا، وہ ہے REM سلیپ، یعنی ریپڈ آئی موومنٹ، جس میں آنکھیں تیزی سے حرکت کرتی ہیں۔ بالکل، بند پلکوں کے پیچھے آنکھیں بہت تیزی سے موو کر رہی ہوتی ہیں، اور اسے سب سے حیران کن مرحلہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت دماغ کسی میراتھن میں دوڑنے والے ایتھلیٹ کی طرح مصروف ہوتا ہے۔ صحیح۔ خواب نہایت واضح اور ویوڈ ہوتے ہیں، لیکن جو جسم ہے وہ باہر سے بالکل بے حرکت ہوتا ہے۔ یعنی دماغ کا انجن فل سپیڈ پر چل رہا ہے لیکن جسم کی بریکس لگی ہوئی ہیں۔ یہ مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا کہ جسم کو اس قدر بے حرکت رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ نیچر کا، میرا مطلب ہے قدرت کا، ایک بہت ہی زبردست حفاظتی نظام ہے۔ اسے میڈیکل ٹرم میں REM اٹونیا کہتے ہیں۔ اٹونیا؟ ہاں،
اس دوران دماغ اسپائنل کارڈ کے ذریعے ایسے سگنلز بھیجتا ہے جو ہمارے پٹھوں کو، مسلز کو تقریباً فالج کی حالت میں بھیج دیتے ہیں، پیرالائز کر دیتے ہیں۔ اچھا، تاکہ ہم اپنے خوابوں پر فزیکلی ریئیکٹ نہ کریں؟ صحیح پکڑا۔ اگر آپ خواب میں کسی شیر سے بھاگ رہے ہیں یا کسی سے لڑ رہے ہیں اور آپ کا جسم پیرالائز نہ ہو تو آپ اصل میں بھی ہاتھ پیر چلانے لگیں گے۔ اوہ، اور اس سے خود کو یا آس پاس والوں کو چوٹ لگ سکتی ہے؟ بالکل، اس لیے دماغ مسکولر انجن کو بند کر دیتا ہے تاکہ وہ خود آزادی سے اپنا کام کر سکے۔ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والی ڈیٹیل ہے۔ اچھا، اب ڈاکٹر ڈیمنٹ نے اپنی تحقیق میں خوابوں کے 3 بنیادی مقاصد بیان کیے ہیں۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلا فنکشن جو انہوں نے بتایا وہ ہے یادداشت کی پختگی، یعنی میموری کنسالیڈیشن۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم فنکشن ہے۔ دیکھیں، دن بھر میں ہم کتنی ہی معلومات جمع کرتے ہیں، کام، لوگ، باتیں، نئی آوازیں، ای میل، سوشل میڈیا۔ بالکل، ہمارا ذہن تو ویسے ہی اوور اسٹیمولیٹڈ رہتا ہے آج کل۔ صحیح بات ہے۔ اب اگر یہ سب کچھ ایسے ہی دماغ میں بھرتا رہے تو ذہن ایک کچرے کے ڈھیر کی طرح ہو جائے گا، نئی چیزوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی۔ تو خواب اس کچرے کو صاف کرتے ہیں؟ جی، خواب دراصل ان معلومات کو پروسیس کرتے ہیں۔ سوتے وقت دماغ ایک ماہر لائبریرین کا کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، وہ یادوں کو ترتیب دیتا ہے، جو اہم معلومات ہیں انہیں لانگ ٹرم میموری میں محفوظ کرتا ہے، اور جو فضول باتیں ہیں، جیسے کسی اجنبی کی شکل جو راستے میں دیکھی ہو، بالکل ایسی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، کنیکشنز کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ عمل تو واقعی ضروری لگتا ہے۔ پھر جو دوسرا اہم مقصد کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے جذباتی توازن، یعنی ایموشنل ریگولیشن۔ ڈاکٹر ڈیمنٹ کہتے ہیں کہ خواب ذہن کے لیے ایک سیف سپیس کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہاں، اور یہ میرا پسندیدہ حصہ ہے۔ دن بھر ہم بہت سے سٹریس اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، غصہ آتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ اب اگر یہ ایموشنز اندر ہی دبے رہیں تو انسان نفسیاتی طور پر بیمار ہو جائے۔ خواب ہمیں ایک سیمولیشن فراہم کرتے ہیں، جیسے کسی ویڈیو گیم میں ہوتا ہے۔ کچھ ویسا ہی، یا جیسے پائلٹس فلائٹ سیمولیٹر میں جہاز اڑانے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ وہاں طوفان آتا ہے، انجن فیل ہوتا ہے، لیکن اگر کریش بھی ہو جائے تو کوئی حقیقی نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا، تو خواب دیکھتے ہوئے ہم حقیقی زندگی کے مسائل اور جذباتی کشمکش کی مشق کرتے ہیں تاکہ انہیں حل کیا جا سکے۔ صحیح، اور اس پروسیس کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس سیمولیشن کے دوران جسم میں سٹریس ہارمونز جیسے نور ایڈرینلن کا لیول بہت کم ہوتا ہے۔ یعنی دماغ خوفناک تجربے سے تو گزر رہا ہے لیکن جسم کو سٹریس نہیں دے رہا۔ بالکل، دماغ خطرناک جذبات کی دوبارہ مشق کرتا ہے لیکن ان کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ اس طرح ہم اس خطرے سے نپٹنا سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اگر خواب ایک سیف سپیس ہے تو پھر ہمیں برے خواب کیوں آتے ہیں؟ نائٹ میئرز کا کیا مقصد ہے؟ یہ بہت منطقی سوال ہے۔ اصل میں برے خواب اسی حفاظتی نظام کا حصہ ہیں۔ انسانی ارتقاء کے حوالے سے سوچیں تو ہمارے اجداد کو ہر وقت دشمنوں اور جانوروں کا خطرہ رہتا تھا۔ صحیح، سروائیول کا مسئلہ تھا۔ تو برے خواب اس سیمولیٹر کا وہ ایکسٹریم حصہ ہیں جہاں دماغ سب سے برے حالات کی مشق کرتا ہے، تاکہ اگر کل کو اصل زندگی میں کوئی بڑا خطرہ آئے تو ذہن پہلے سے اس شدت کے لیے تیار ہو۔ یعنی ہمارے برے خواب ایک طرح سے ہماری ذہنی ڈھال ہیں۔ واقعی کیا زبردست میکینزم ہے۔ چلیے اب تیسرے مقصد کی طرف آتے ہیں جو واقعی بہت دلچسپ ہے، تخلیقی مسائل کا حل ڈھونڈنا، کریٹو پرابلم سالونگ۔ ہاں، نیند اور کریٹیوٹی کا تعلق بہت گہرا ہے۔ مجھے اس حوالے سے آگسٹ کیکولے والی مثال نے بہت متاثر کیا جو کتاب میں بتائی گئی ہے۔ کیکولے والا واقعہ تو سائنس کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ بالکل، ہمارے سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ آگسٹ کیکولے ایک مشہور کیمسٹ تھا اور اس وقت وہ بنزین مالیکیول کے سٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دور کی سائنس مانتی تھی کہ مالیکیولز ہمیشہ ایک سیدھی لائن میں ہوتے ہیں۔ ہاں، اور وہ اسی لائن میں اسے فٹ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اور ناکام ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ تھک کر آگ کے سامنے سو گیا اور خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ اپنی ہی دم کھا رہا ہے، ایک چکر کی شکل میں، جسے اوروبروس بھی کہتے ہیں۔ ہاں، اور جب وہ جاگا تو اس پر یہ راز کھل گیا کہ بنزین مالیکیول کا سٹرکچر کوئی لائن نہیں بلکہ ایک رنگ کی طرح ہے۔ یہ ایک ایسی دریافت تھی جس نے کیمسٹری کی دنیا بدل دی۔ لیکن
میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا خواب میں جو جاگتے ہوئے نہیں ہو سکا؟ مطلب دماغ جاگتے ہوئے مسئلہ کیوں نہیں حل کر پایا؟ دیکھیں، جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ منطق اور اصولوں کا غلام ہوتا ہے، ایک خاص سوسائٹی اور سائنس کے رولز کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ کیکولے کا دماغ بھی اسی رول میں قید تھا کہ مولیکیول تو لائن میں ہی ہوگا، لیکن REM سلیپ میں جب خواب شروع ہوتے ہیں، دماغ ان تمام منطقی دیواروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ایسی چیزوں کے درمیان کنیکشنز بناتا ہے جو ظاہری طور پر بالکل الگ ہوتی ہیں۔ ایک مسئلے کو سانپ کی دم کھانے سے جوڑنا کسی لاجیکل دماغ کا کام تھوڑی ہے۔ بالکل، یہ تو صرف آزاد اور متحرک سوتا ہوا ذہن ہی کر سکتا ہے۔ یہ آزاد میدان دریافتوں کو جنم دیتا ہے، اب چاہے وہ کسی کیمسٹ کا مسئلہ ہو یا ہماری روزمرہ کی زندگی کی کوئی پریشانی۔ ہاں، لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ اس مسئلے پر سو کر دیکھتے ہیں، صبح جواب مل جائے گا۔ یہ وہی چیز ہے۔ اچھا، اب ان تمام باتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم پیشہ ورانہ تجزیے پر بات کریں، اسٹرکٹلی ان دا کانٹیکسٹ آف مینٹل ہیلتھ اور اس کتاب کی تحقیق کے مطابق، تو REM نیند ہمارے ذہنی استحکام کے لیے کیسے کام کرتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک نائٹلی ایموشنل ریسیٹ ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اسے آپ ایسے سمجھیں کہ REM نیند ہماری عام زندگی کے لیے کسی دوائی سے 1000 گنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایک نائٹلی ایموشنل ریسیٹ کے طور پر کام کرتی ہے۔ جیسے جب آپ کا کمپیوٹر یا فون ہینگ ہو جاتا ہے تو ہم اسے ری سٹارٹ کرتے ہیں؟ بالکل، ری سٹارٹ کرنے سے اس کی میموری کلیئر ہوتی ہے اور وہ ٹھیک سے کام کرنے لگتا ہے۔ REM سلیپ ہمارے دماغ کو ہر رات ری سٹارٹ کرتی ہے۔ یہ ہماری نفسیاتی قوت برداشت کو ٹھیک کرتی ہے تاکہ ہم جاگتی زندگی کے چیلنجز کا سامنا کر سکیں۔ لیکن اگر کسی کو یہ REM نیند نہ ملے، مطلب اگر اس فیز کی کمی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آج کل تو ویسے بھی لوگ بہت کم سوتے ہیں۔ اگر مسلسل REM نیند کی کمی کا سامنا ہو تو اس کے نتائج ذہنی صحت پر بہت سنگین ہوتے ہیں۔ بک کے انسائٹس بہت اسٹرکٹلی بتاتے ہیں کہ اس سے موڈ ڈسٹربنسز آتی ہیں، مزاج میں شدید چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا؟ صحیح، اینگزائٹی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے اور سٹریس برداشت کرنے کی صلاحیت گر جاتی ہے۔ یعنی جو مسئلہ پہلے چھوٹا لگتا تھا، نیند کی کمی کے بعد وہ پہاڑ جیسا لگنے لگتا ہے۔ یعنی ہماری ایموشنل ریزیلینس، ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، دماغی کیمیا یعنی برین کیمسٹری کو متوازن رکھنے میں اس کا کردار لاجواب ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو یہ بیلنس بگڑ جاتا ہے، جس سے ڈپریشن اور دوسرے نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ میں 4 گھنٹے سو کر بھی بالکل فریش فیل کرتا ہوں، وہ شاید اندر سے اپنے دماغ کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور جب ایسے لوگ لمبے عرصے بعد سوتے ہیں تو ان کا دماغ پہلی فرصت میں REM سٹیج میں بھاگتا ہے، جسے سائنس میں REM ریباؤنڈ کہتے ہیں۔ اچھا، REM ریباؤنڈ؟ ہاں، دماغ جسم کی تھکاوٹ کو نظر انداز کرتا ہے اور جلدی سے N1 N2 سٹیجز اسکپ کر کے REM میں جاتا ہے، کیونکہ اسے اس ذہنی صفائی کی شدید ضرورت ہوتی ہے جو چھوٹ گئی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دماغ ذہنی صفائی اور جذباتی مرمت کا بھوکا ہو چکا ہے۔ واہ، یہ گفتگو تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ چلیے اس سارے تفصیلی مطالعے کا خلاصہ کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ سیکھا کہ نیند کو صرف آرام کا وقت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ذہنی صفائی اور جذباتی مضبوطی کا ایک انتہائی متحرک عمل ہے۔ خواب صرف تفریح نہیں، یہ ہماری صحت کی ضرورت ہے۔ صحیح، اور اس سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک اور بہت دلچسپ اور تھوڑا سا پریشان کن خیال شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، کیا خیال ہے؟ ذرا سوچیں، اگر ہمارا سوتا ہوا ذہن بنا کسی باہری مدد کے نیند کے اندھیرے میں ایسے مکمل جذباتی طور پر حقیقی اور پیچیدہ خواب خود تخلیق کر سکتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری جاگتی بھی حقیقت یعنی ہماری ویکنگ ریالٹی بھی دماغ کا ویسا ہی ایک پروسیسنگ انجن ہو جسے بس ابھی ہماری آنکھوں اور کانوں کی معلومات باہر سے چلا رہی ہیں؟ اوف، یہ تو واقعی میٹرکس جیسی فیلنگ دے رہا ہے۔ آخر دیکھنے اور محسوس کرنے کا کام تو دونوں حالاتوں میں ہمارا دماغ ہی کر رہا ہے نا۔ یہ بات انسانی شعور اور حقیقت کی سرحد کو بہت دھندلا کر دیتی ہے۔ باپ رے، یہ خیال تو سننے والوں کو یقیناً لمبا عرصہ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ آج کی گفتگو کمال رہی۔ اگلی مرتبہ ہم اچھی نیند کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں پر بات کریں گے، کامن سلیپ ڈس آرڈرز اینڈ دیئر ایفیکٹس آن لائف۔
ہمارے ساتھ رہیے۔ ہماری آج کی اس نشست کا بنیادی ہدف اس خاموش وبا کو بے نقاب کرنا ہے جس نے دنیا بھر میں لاکھوں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، یعنی نیند کی بیماریاں، جنہیں ہم سلیپ ڈس آرڈرز کہتے ہیں۔ صحیح۔ اور ان تحقیقی دستاویزات کو دیکھ کر یہ جاننا انتہائی ضروری لگتا ہے کہ ان بیماریوں کو سمجھنا ہی ہماری صحت اور سکون کی واپسی کی جانب پہلا قدم ہے۔ اصل میں جب ہم نیند کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف رات کے چند گھنٹوں کا معاملہ ہے، لیکن میری تحقیق اور ان دماغی خاکوں کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ نیند کی بیماریاں صرف رات کی بے سکونی کا نام نہیں ہے۔ یعنی یہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں۔ جی ہاں، یہ بیماریاں انسان کی مجموعی صحت، اس کے مزاج اور دن بھر کی کارکردگی پر انتہائی گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ڈاکٹر ڈیمنٹ نے سالوں پہلے یہ ثابت کر دیا تھا کہ نیند ایک فعال یعنی ایکٹیو عمل ہے۔ ایکٹیو عمل سے آپ کا مطلب ہے جسم بند نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ جب اس عمل میں خلل پڑتا ہے تو اس کے اثرات ہمارے جسم کے ہر خلیے پر ہوتے ہیں۔ ہم نیند کو ایک سوئچ آف بٹن سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ دماغ کا سب سے مصروف ترین وقت ہوتا ہے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے کھول کر بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں انسومنیا یعنی بے خوابی کی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انسومنیا کا مطلب صرف بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنا۔ ہاں، چھت کو گھورنا اور نیند کا انتظار کرنا، لیکن ان ذرائع کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ مسئلہ ہے۔ بہت پیچیدہ۔ یہ صرف نیند نہ آنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں نیند کا بار بار ٹوٹنا یا صبح بہت جلدی آنکھ کھل جانا اور پھر واپس کسی صورت نیند نہ آنا بھی شامل ہے۔ اور یہ عارضی بھی ہو سکتا ہے، یعنی چند دن یا ہفتے کے لیے، اور دائمی یعنی کرونک بھی ہو سکتا ہے، جو مہینوں اور سالوں تک انسان کو عذاب میں مبتلا رکھ سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس دائمی شکل کو دیکھیں تو اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم اسے سائنٹیفک نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ دماغ کے ہائپر اراؤزل سٹیٹ میں پھنس جانے کا نتیجہ ہے۔ اس کے محرکات میں سٹریس اور اینزائٹی سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ آج کل کی تیز رفتار زندگی میں تو یہ عام ہے۔ جی، لوگ اپنے دفتری کاموں اور پریشانیوں کو ذہن پر سوار کر کے بستر تک لے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند کی خراب عادات بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، جیسے سونے کا کوئی مقرر وقت نہ ہونا۔ صحیح، اور سونے سے پہلے الیکٹرانک سکرینز اور بلو لائٹ کا مسلسل استعمال بھی۔ یہ چیزیں دماغ کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ ابھی دن باقی ہے۔ دماغ کو ریلیکسیشن کے موڈ میں آنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن مسلسل سٹریس، ہاں، مسلسل سٹریس ہارمونز جیسے کورٹیسول اسے متحرک رکھتے ہیں، جس سے نیند کا آنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کمپیوٹر کے براؤزر میں 50 ٹیبز کھلی ہوں اور سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کہ بیک گراؤنڈ میں میوزک کہاں سے بج رہا ہے۔ یہ بہت بہترین مثال ہے۔ دماغ شٹ ڈاؤن ہونے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ٹیب اسے جگائے رکھتی ہے۔ اور اس کتاب میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کی زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ دن کے وقت شدید تھکاوٹ، چڑچڑاپن اور کسی بھی کام پر توجہ مرکوز کرنے میں ناکامی۔ سننے والوں کی روزمرہ زندگی اور دفتری کارکردگی کے حوالے سے سوچیں تو ایک شخص جو رات بھر نیند کے ٹوٹنے کا شکار رہا ہو، وہ اگلے دن کسی اہم میٹنگ میں یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے توجہ کیسے دے پائے گا؟ کارکردگی تو متاثر ہوگی ہی، اور اس کے مزاج کی وجہ سے اس کے سماجی تعلقات پر بھی برا اثر پڑتا ہوگا۔ بالکل، جب جسم اور دماغ کو ریسٹوریٹو نیند نہیں ملتی، خاص طور پر نیند کے N3 سٹیج یا REM سلیپ میں خلل پڑتا ہے، تو دماغ یادداشت کو منظم نہیں کر پاتا۔ تھوڑا رکتے ہیں۔ N3 سٹیج سے مراد نیند کا وہ سب سے گہرا حصہ ہے نا، جہاں ہمارا جسم دن بھر کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، N3 سٹیج، جسے سلو ویو سلیپ بھی کہا جاتا ہے، جسم کی فزیکل مرمت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، جبکہ REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہمارے ذہنی اور جذباتی توازن کے لیے ضروری ہے۔ تو جب انسومنیا کی وجہ سے یہ سٹیجز پوری نہیں ہوتی تو انسان اگلے دن اٹھنے پر خود کو بالکل نچرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے انسومنیا کے شکار افراد ہر وقت ایک ذہنی دھند، جسے برین فاگ کہتے ہیں، اس کا شکار رہتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ دائمی شکل اختیار کر لے تو یہ ڈپریشن اور اینگزائٹی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو ایک خطرناک چکر بن جاتا ہے۔ بری نیند ذہنی دباؤ کو بڑھاتی ہے اور ذہنی دباؤ مزید بری نیند کا باعث بنتا ہے۔
صحیح کہا آپ نے. یہ ایک ایسا لوپ ہے جسے توڑنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم نیند کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو ایک اور ایسی بیماری سامنے آتی ہے جو ظاہری طور پر خراٹوں کی شکل میں عام سی لگتی ہے، لیکن در حقیقت انتہائی خطرناک ہے۔ آپ سلیپ ایپنیا کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، نیند کے دوران سانس کا رکنا۔ کتاب میں آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا یا OSA کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ کس طرح اپنی ہی نیند میں ایک اہم جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تصور ہی خوفناک ہے کہ انسان کا اپنا جسم سوتے وقت اس کا گلا دبا رہا ہے اور دماغ اسے مرنے سے بچانے کے لیے بار بار جگاتا ہے۔ یہ ایپنیا کا اصل چہرہ ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ OSA کے ان جسمانی اسباب کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ نیند کے دوران ہمارے جسم کے تمام پٹھے یعنی مسلز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جن میں ہماری سانس کی نالی کے پٹھے اور زبان بھی شامل ہیں۔ تو OSA کے مریضوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان میں یہ نالی اس حد تک سکڑ جاتی ہے یا مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے کہ ہوا کا گزر بالکل رک جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دماغ اچانک اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ خون میں آکسیجن گر رہی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ رہی ہے۔ ایگزیکٹلی تو دماغ فوراً جسم کو ایک جھٹکے کے ساتھ بیدار کرتا ہے تاکہ سانس کی نالی کھلے اور ہوا واپس بحال ہو سکے۔ یہ بیداری اتنی مختصر ہوتی ہے کہ مریض کو یاد بھی نہیں رہتی۔ لیکن یہ عمل رات میں درجنوں بلکہ سینکڑوں بار ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، سینکڑوں بار۔ یعنی ہم اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کا موبائل فون رات بھر چارجر پر تو لگا رہا لیکن سوئچ آن اور آف ہوتا رہا۔ بہت اچھی مثال ہے۔ صبح بیٹری وہیں کی وہیں ہے، کوئی چارج نہیں ہوئی۔ اور اس کی نشانیاں ظاہر میں عام لگتی ہیں: اونچی آواز میں خراٹے لینا، نیند میں اچانک ہوا کے لیے ہانپنا یا دم گھٹنے کی آوازیں نکلنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر مریضوں کو خود اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کی نیند رات میں کتنی بار ٹوٹی ہے۔ انہیں صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ وہ 8 گھنٹے سونے کے باوجود صبح اٹھنے پر تھکے ہوئے ہیں اور دن بھر غنودگی کا شکار رہتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ دماغ کا بار بار بیدار ہونا اور آکسیجن کی سطح کا بار بار گرنا ہمارے قلبی نظام یعنی کارڈیو ویسکولر سسٹم پر کتنا شدید اور مسلسل دباؤ ڈالتا ہے۔ دل پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہوگا۔ بے حد۔ جب سانس رکتی ہے، بلڈ آکسیجن لیول اچانک نیچے گرتا ہے اور دل کو آکسیجن کی فراہمی پوری کرنے کے لیے انتہائی تیزی سے پمپ کرنا پڑتا ہے۔ اس لگاتار جدوجہد کی وجہ سے بلڈ پریشر میں اچانک اضافہ ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس دباؤ کی وجہ سے ہائپر ٹینشن، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا، ہارٹ اٹیک اور فالج یعنی سٹروک کے خطرات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ دل جو رات کو پرسکون آرام کا محتاج ہوتا ہے، اس بیماری کی وجہ سے رات بھر ایک شدید ایمرجنسی اور پینک کی حالت میں کام کرتا رہتا ہے۔ یہ واقعی میں جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے اگر اس کی بروقت تشخیص نہ کی جائے۔ OSA میں جسم سوتے وقت زندہ رہنے کی جنگ لڑتا ہے، لیکن جو اگلی بیماری ان ریسرچ پیپرز میں بیان کی گئی ہے یعنی نارکولیپسی، اس میں تو دماغ کا سسٹم ہی الٹا کام کرنے لگتا ہے۔ جی، نارکولیپسی کی نوعیت بالکل مختلف اور کسی حد تک حیران کن ہے۔ ڈاکٹر ڈیمنٹ نے اسے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور یہ عام تھکاوٹ کا نتیجہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ یہ ایک پیور طور پر اعصابی یعنی نیورولوجیکل بیماری ہے۔ اس میں دماغ نیند اور بیداری کے سائیکلز کو درست طریقے سے کنٹرول کرنے کی صلاحیت مکمل طور پر کھو دیتا ہے۔ عام انسان پہلے ہلکی نیند میں جاتا ہے، پھر گہری نیند میں اور آخر میں REM سلیپ آتی ہے۔ لیکن نارکولیپسی میں کیا ہوتا ہے؟ نارکولیپسی کے مریض سیدھا REM سلیپ میں چلے جاتے ہیں اور وہ بھی دن کے کسی بھی وقت۔ دن کے کسی بھی وقت سیدھا REM سلیپ میں؟ جی، اس کا سب سے نمایاں نتیجہ دن کے وقت شدید اور بے قابو غنودگی کی شکل میں نکلتا ہے۔ انسان چلتا پھرتا، کام کرتا یا یہاں تک کہ گاڑی چلاتا ہوا اچانک سلیپ اٹیکس کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں ہو سکتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ہیں۔ بہت خطرناک۔ اور اس کی جو مزید پیچیدہ علامات کتاب میں بیان کی گئی ہیں وہ واقعی کسی کو بھی پریشان کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ مثال کے طور پر کیٹاپلیکسی کا ذکر آتا ہے۔ کیٹاپلیکسی اصل میں REM سلیپ کا ایک حصہ ہے جو بیداری کی حالت میں لیک ہو جاتا ہے۔
جیسے دوستوں کے ساتھ کھل کر ہنسنا یا اچانک خوف یا غصے کا شکار ہونا، یعنی کسی بھی شدید جذبے کے اچانک سامنے آنے پر جسم کے پٹھوں کا یکدم کام چھوڑ دینا۔ انسان پوری طرح ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اسے سب سنائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جسم ایک ربڑ بینڈ کی طرح ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ یہ کسی بھی انسانی تجربے کے حوالے سے نہایت تکلیف دہ معلوم ہوتا ہے۔ مطلب آپ ہنس رہے ہیں اور اچانک آپ زمین پر گر جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پٹھے کام نہیں کر رہے۔ REM سلیپ کے دوران عام طور پر ہمارا جسم فالج کی حالت میں ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے خوابوں پر فزیکلی ایکٹ آؤٹ نہ کریں۔ کیٹاپلیکسی میں وہی فالج جاگتے ہوئے طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب میں نیند کا فالج، جسے سلیپ پیرالیسس کہتے ہیں، اور ہیلوسینیشنز کا بھی ذکر ہے۔ جی، ایسے مریضوں کو بار بار ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سوتے یا جاگتے وقت چند لمحوں یا منٹوں کے لیے جسم بالکل حرکت نہیں کر پاتا۔ ساتھ ہی انہیں ایسے لوگ، سائے یا آوازیں محسوس ہوتی ہیں جو در حقیقت وہاں نہیں ہوتی۔ خوفناک تجربات۔ یہ خوفناک تجربات دماغ کے خواب دیکھنے والے حصے کا اصل دنیا کے ساتھ مکس ہو جانے کا نتیجہ ہے۔ اگر اس حوالے سے ذرا گہرائی میں سوچیں تو یہ بیماری کسی بھی انسان کی سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی کو بری طرح مفلوج کر دیتی ہے۔ بالکل کر دیتی ہے۔ کسی اہم دفتری میٹنگ میں اچانک سو جانا یا خوشی کے وقت اپنے جسم پر قابو کھو دینا، ان اثرات کی وجہ سے لوگ عوامی جگہوں پر جانے سے کتراتے ہیں۔ ان کی نوکریاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں اور وہ سماجی طور پر بالکل الگ تھلگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک میڈیکل کنڈیشن نہیں رہتی بلکہ مکمل زندگی کا بحران بن جاتی ہے، جہاں انسان ہر وقت خوف کے سائے میں جیتا ہے۔ اور اسی لیے ان بیماریوں کی سنگینی کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب کسی کی سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی اس طرح متاثر ہو رہی ہو تو فوری میڈیکل توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سالوں ان علامات کو برداشت کرتے رہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کی اپنی سستی یا کمزوری ہے۔ حالانکہ یہ ایک قابل علاج نیورولوجیکل مسئلہ ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی ان سب باتوں کو سن کر محسوس کرتا ہے کہ وہ خود یا اس کا کوئی عزیز ان علامات کا شکار ہے تو کیا کیا جائے؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر پڑھ کر یا دوستوں کے مشورے سے میڈیکل سٹور سے نیند کی گولیاں لا کر کھا لینا سخت نقصان دہ ہے۔ صحیح، کیونکہ لوگ اسے عام سی بات سمجھتے ہیں، لیکن ان تحقیقی ذرائع میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ یہ راستہ کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ نیند کی گولیاں مسئلے کا طویل مدتی حل بالکل نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلے یعنی روٹ کاز کو چھپانے کا کام کرتی ہیں اور ساتھ ہی عادت یعنی ڈیپینڈنسی پیدا کر دیتی ہیں۔ دماغ ان کے بغیر سونا ہی بھول جاتا ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خود سے علاج اور سیلف میڈیکیشن نقصان دہ ہے تو پھر درست تشخیص اور علاج کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر ڈیمنڈ اور دیگر سلیپ اسپیشلسٹس اس بات پہ بہت زور دیتے ہیں کہ پروفیشنل مدد لینا لازمی ہے۔ نیند کے مکمل اور باریکی سے مطالعے کے لیے پولیسومنوگرافی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سائنٹیفک اور تفصیلی راتی ٹیسٹ ہے جس میں مریض کو ایک سلیپ لیب میں سلایا جاتا ہے۔ یعنی ایک ایسا کمرہ جہاں سوئے ہوئے انسان کے دماغ کی لہروں، اس کی آنکھوں کی حرکت، خون میں آکسیجن کی سطح، دل کی دھڑکن اور سانس لینے کے پورے عمل کو متعدد سینسرز کے ذریعے مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور اس ٹیسٹ کی افادیت یہی ہے کہ یہ نیند کا مکمل ڈیٹا فراہم کرتا ہے۔ اس ڈیٹا کے بغیر کسی بھی نیند کی بیماری کا درست اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے کہ نیند کتنی بار ٹوٹی، آکسیجن کب کم ہوئی اور کون سا سلیپ سٹیج مس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ نارکولیپسی کی تشخیص کے لیے ایک اور مخصوص ٹیسٹ ہوتا ہے جسے MSLT یعنی ملٹیپل سلیپ لیٹنسی ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دن کے وقت مریض کو ہر 2 گھنٹے بعد 20 منٹ کے لیے سونے کا موقع دیا جاتا ہے اور یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کتنی جلدی نیند میں چلا جاتا ہے اور کتنی جلدی REM سلیپ میں پہنچتا ہے۔ عام لوگ تو اتنی جلدی REM میں نہیں جاتے۔ بالکل، عام لوگ نہیں جاتے، لیکن نارکولیپسی کا مریض چند منٹوں میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ نارکولیپسی کی تشخیص کے لیے ایک بینچ مارک ہے۔ یہ پوائنٹ سننے والوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ جب تشخیص درست ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی اثردان علاج کی حکمت عملیہ سامنے آتی ہیں۔ اور سب سے امید افزا بات جو ان ذرائع سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب بیماریوں کو بہتر بنانے کے طریقے موجود ہیں۔ جیسے انسومنیا کے لیے کسی دوائی کی بجائے CBTI یعنی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی فار انسومنیا کا ذکر ہے۔
اس میں مریض کی نیند سے جڑی منفی سوچوں اور ان عادتوں کو تبدیل کیا جاتا ہے جو نیند میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے ذہن کو دوبارہ سکھانے یعنی ری ٹرین کرنے کا طریقہ ہے کہ بستر صرف نیند کے لیے ہے، جاگتے رہنے یا فکر کرنے کے لیے نہیں۔ اور جب ہم سلیپ ایپنیا کے حوالے سے حل دیکھتے ہیں تو سی پیپ یعنی کنٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر مشینز کا استعمال ایک انتہائی کامیاب اور عام علاج ہے۔ یہ مشین کام کیسے کرتی ہے؟ یہ مشین ایک ماسک کے ذریعے سانس کی نلی میں ہوا کا ایک مسلسل اور ہلکا دباؤ برقرار رکھتی ہے، جس سے سوتے وقت سانس کی نلی کولیپس نہیں ہوتی۔ اس سے مریض نہ صرف خراٹوں اور بار بار جاگنے سے نجات پاتا ہے بلکہ اس کا ہارٹ ریٹ نارمل رہتا ہے۔ صحیح، اور دل اور دماغ دونوں بڑے خطرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ نارکولیپسی کے حوالے سے بھی آج ایسی جدید میڈیسنز دستیاب ہیں جو دن کی گھنودگی اور کیٹاپلیکسی جیسی اچانک حملہ آور ہونے والے علامات کو کنٹرول میں رکھتی ہیں، تاکہ مریض سوسائٹی میں ایک بہتر اور بامقصد زندگی گزار سکے۔ ان تمام باتوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگ اپنی زندگی کو واپس حاصل کر سکیں۔ ان تمام باتوں اور سائنٹیفک ذرائع سے حاصل ہونے والے اسباق کا نچوڑ یہ ہے کہ نیند کی یہ بیماریاں، چاہے وہ انسومنیا ہو، سلیپ ایپنیا ہو یا نارکولیپسی، یہ صرف معمولی تھکاوٹ تک محدود نہیں ہیں۔ یہ خاموشی سے انسانی ذہن، مزاج، جسم اور یہاں تک کہ سماجی زندگی کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی وجہ سے دل کے امراض بڑھ سکتے ہیں، حادثات ہو سکتے ہیں اور خاندان اور دوستوں کے ساتھ رشتے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ان مسائل کو انتہائی سنجیدگی اور ہمدردی سے لینے کی ضرورت ہے۔ انہیں صرف کام کی زیادتی کہہ کر نظر انداز کر دینا کسی طور پر درست نہیں۔ نیند انسان کی بنیادی اور فزیکل ضرورت ہے، بالکل پانی اور کھانے کی طرح، اور جب یہ ضرورت پوری نہیں ہوتی تو جسم اچانک بول اٹھتا ہے اور کئی طریقوں سے الرٹ دیتا ہے۔ ان کتابوں اور تحقیقات نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس خاموش وبا کے اثرات کو وقت پر پہچانیں اور ضروری قدم اٹھائیں، تاکہ کسی بھی انسان کو ان تکالیف کے ساتھ اکیلے اور چپ چاپ زندگی نہ گزارنی پڑے۔ پروفیشنل تشخیص اور ٹھیک علاج کی مدد سے نیند کے ان طویل مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور زندگیوں کو پھول کی طرح واپس کھلایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ پروفیشنل مدد لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ جانے سے پہلے ایک نئے زاویے پر غور کریں جو ان تصورات سے تھوڑا آگے کی بات ہے۔ ہمارے جدید اور تیز رفتار دنیا میں ہر وقت تھکا ہوا محسوس کرنے کو ایک عام سی بات سمجھ لیا گیا ہے، جو کہ ایک پریشان کن رواج ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود بہت سے لوگ یا شاید ہم خود بھی کسی ایسی خاموش بیماری سے لڑ رہے ہوں جس کا ہمیں علم ہی نہ ہو اور ہم اسے محض کام کی تھکاوٹ کا نام دے رہے ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا ہماری مجموعی صحت کے لیے انتہائی لازمی ہے۔ ہماری اگلی نشست میں وہ حل فراہم کیے جائیں گے جن کا شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے۔ نیند کے معیار کو بہتر بنانے کی عملی حکمت عملیاں، بہتر آرام اور پرسکون نیند کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ سائنس اور اس کے خطرات کو سمجھنے کے بعد اب وقت ہے عملی اقدامات کا۔ دی پرومس آف سلیپ سیریز کے اس 5ویں حصے میں ہم ڈاکٹر ولیم سی ڈیمنٹ کی بتائی گئی عملی حکمت عملیوں کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور یہ جائزہ بہت ضروری ہے کیونکہ آج کی اس تفصیلی نشست کا مقصد محض نیند کے مسائل کی نشاندہی کرنا نہیں ہے۔ بالکل، ہم ان عملی طریقوں اور حکمت عملیوں پر تفصیلی بات کرنا چاہتے ہیں جنہیں اپنا کر نیند کے معیار کو حقیقتاً بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ نیند کوئی غیر فعال عمل نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بس اچانک طاری ہو جاتی ہے اور ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ مطلب ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ بس لیٹ گئے اور نیند آ جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ہم انسانی جسم کو ایک انتہائی پیچیدہ اور نفیس سازوں والے طائفے یا آرکیسٹرا کی طرح سمجھیں تو نیند اس آرکیسٹرا کا وہ حصہ ہے جسے ہم خود کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم خود اس کے کنڈکٹر ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ ڈاکٹر ڈیمنڈ کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ نیند ایک انتہائی فعال اور متحرک عمل ہے۔ یہ ہمارے طرز زندگی اور روزمرہ کی عادات کے براہ راست کنٹرول میں ہوتی ہے۔ تو آج ہم جن طریقوں پر بات کریں گے وہ محض کوئی سطحی ٹوٹکے نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کے پیچھے دہائیوں کی سائنسی تحقیق موجود ہے۔ ایک مضبوط حیاتیاتی پس منظر موجود ہے۔
یہ وہ ٹھوس اقدام ہیں جو واقعی فرق پیدا کرتے ہیں۔ اسی آرکیسٹرا والی مثال کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس تصور کی بات کرتے ہیں جسے سلیپ ہائیجین کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو اکثر سننے کو ملتی ہے۔ لیکن اس کا اصل مطلب شاید بہت کم لوگ سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ تو کیا یہ صرف صاف ستھرے بستر تک محدود ہے؟ نہیں، سلیپ ہائیجین کا سیدھا سا مطلب وہ عادات اور ماحول ہے جو نیند کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو انسانی جسم کے اندر ایک گھڑی کام کر رہی ہے جسے سائنسی زبان میں بائیولوجیکل کلاک یا سرکیڈین ردم کہتے ہیں، جو ہمارے سونے اور جاگنے کے اوقات کو کنٹرول کرتی ہے۔ بالکل۔ اور سلیپ ہائیجین کا سب سے بنیادی اصول اس اندرونی گھڑی کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، جس کا پہلا قدم ایک مستقل شیڈول اپنانا ہے، یعنی روزانہ ایک ہی وقت پر سونا اور ایک ہی وقت پر جاگنا۔ یہاں یعنی ایک بہت بڑا عملی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ عام طور پر کام کے دنوں میں تو صبح جلدی اٹھنے کی روٹین بن جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ہفتے کا اختتام یا ویکینڈ آتا ہے تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اب تو دیر تک جاگنے کا وقت ہے۔ جی ہاں، اور اگلے دن دوپہر تک سونے کا۔ تو کیا یہ عادت اس اندرونی گھڑی کی پوری ترتیب کو بگاڑ دیتی ہے؟ بہت بری طرح بگاڑتی ہے۔ ڈاکٹر ڈیمنٹ کی تحقیق کے مطابق ویکینڈ پر شیڈول تبدیل کرنا جسم کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ہر ہفتے کسی دوسرے ٹائم زون کا سفر کیا جا رہا ہو۔ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ اسے سائنسی اصطلاح میں سوشل جیٹ لیگ کہا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ جسم کی اندرونی گھڑی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے جمعے کی رات کو اچانک لاہور سے لندن کی فلائٹ لی ہے، اور پھر پیر کی صبح وہ واپس لاہور آ گیا ہے۔ جی عین اسی طرح۔ تو یہ جسم کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیر کی صبح اٹھنا جو اتنا مشکل اور تھکا دینے والا محسوس ہوتا ہے، اس کی وجہ کام کا دباؤ نہیں ہے۔ نہیں، اس کی اصل وجہ وہ سفر ہے جو جسم نے اندرونی طور پر کیا ہے۔ تو اس سے بچنے کا حل یہی ہے کہ ویکینڈ پر بھی اسی شیڈیول پر عمل کیا جائے؟ بالکل۔ بہترین نیند کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے کے 7 دن ایک ہی شیڈیول برقرار رکھا جائے۔ جسم کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ کب اسے اپنے ہارمونز کو تبدیل کرنا ہے، کب اسے درجہ حرارت گرانا ہے، اور کب اسے دوبارہ جاگنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ مستقل مزاجی ہی اس ساری مشینری کو ہموار طریقے سے چلانے کی اصل کنجی ہے۔ شیڈیول کی اہمیت تو بہت واضح ہو گئی۔ اب اگر ہم اس کمرے کے ماحول کی بات کریں جہاں یہ سارا عمل ہونا ہے، تو اسے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ بیڈ روم کو دفتر یا تفریح گاہ بھی بنا لیتے ہیں۔ وہاں ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے اور لیپ ٹاپ بھی۔ سونے کے کمرے کا ماحول نیند کے معیار پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں۔ سائنسی طور پر جب انسان نیند کے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، جسے N2 کہا جاتا ہے، تو جسم کا درجہ حرارت قدرتی طور پر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جسم خود کو ٹھنڈا کر رہا ہوتا ہے۔ جی، اور اگر کمرہ پہلے سے ہی ٹھنڈا ہو تو جسم کو اس مرحلے میں داخل ہونے میں بہت مدد ملتی ہے۔ صحیح۔ اور روشنی کے حوالے سے بھی کچھ ہدایات ہوں گی؟ کمرے کا مکمل تاریک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ روشنی چاہے وہ کتنی ہی مدھم کیوں نہ ہو، آنکھوں کے راستے دماغ کو بیدار رہنے کا اشارہ دیتی ہے۔ یعنی کمرے کو ایک غار کی طرح بنانا ہوگا، ٹھنڈا، تاریک اور پرسکون۔ غار ایک بہت اچھی تشبیہ ہے، اور اسی لیے بلیک آؤٹ پردوں اور کانوں میں ایئر پلگز کے استعمال پر اتنا زور دیا جاتا ہے۔ میں نے ماخذ کے مواد میں وائٹ نوائز مشینوں کا بھی ذکر پڑھا ہے۔ یہ کس طرح کام کرتی ہیں؟ کیا یہ شور پیدا کر کے شور کو ختم کرتی ہیں؟ ایک طرح سے ہاں، وہ مشینیں دراصل ایک صوتی غلاف بنا دیتی ہیں تاکہ ٹریفک یا کتوں کے بھونکنے جیسی اچانک آوازیں دماغ کو گہری نیند سے نہ نکالیں۔ یعنی وہ اچانک ہونے والے شور کو اس مسلسل آواز کے پیچھے چھپا دیتی ہیں۔ بالکل۔ اور اس غار نما ماحول میں ایک اور بنیادی چیز جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، وہ ہے بستر کا انتخاب۔ گدا اور تکیہ ظاہر ہے۔ جی، ایک آرام دہ اور معیاری گدا جو جسم کی ساخت اور ریڑھ کی ہڈی کو درست طریقے سے سہارا دے سکے۔ اگر پٹھوں کو جسمانی طور پر آرام نہیں ملے گا تو دماغ کے لیے گہری نیند کے اس مرحلے میں جانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس مرحلے میں جہاں خلیوں کی اصل جسمانی مرمت ہوتی ہے۔ جی ہاں،
وہ مرمت اسی صورت ممکن ہے جب جسم مکمل طور پر پرسکون ہو۔ اب جب ہم روشنی اور ماحول کی بات کر ہی رہے ہیں تو جدید دور کے سب سے بڑے مسئلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ وہ غال جس کا ہم نے ذکر کیا، ہم اس میں ایک چمکتا ہوا مستطیل ساتھ لے جاتے ہیں۔ آپ کا اشارہ اسمارٹ فونز کی طرف ہے۔ بالکل، رات گئے تک فون، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپ کی سکرینز دیکھنے کی عادت، یہ ہمارے ڈیجیٹل دور کی ایک بہت بڑی حقیقت بن چکی ہے۔ تو اس چمکتی ہوئی سکرین کا اس اندرونی گھڑی پر کیا سائنسی اثر ہوتا ہے؟ یہاں ارتقائی سائنس کا ایک بہت دلچسپ پہلو سامنے آتا ہے۔ انسان کا دماغ لاکھوں سال کے ارتقائی عمل سے گزرا ہے، اور اس دوران روشنی کا واحد مطلب سورج تھا۔ یعنی روشنی کا مطلب دن اور سرگرمی۔ بالکل، دماغ نے روشنی کو دن، بقا اور جاگنے سے منسوب کرنا سیکھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دماغ کے اس حصے نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا کہ اسمارٹ فون کی اسکرین اور سورج میں کیا فرق ہے۔ تو جب ہم رات کو اسکرین دیکھتے ہیں تو جب رات کے وقت آنکھوں میں فون سے نکلنے والی مخصوص نیلی روشنی پڑتی ہے تو دماغ کو لگتا ہے کہ ابھی دوپہر کا وقت ہے اور سورج چمک رہا ہے۔ تو ہم اپنے ہی ارتقائی نظام کو شارٹ سرکٹ کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دماغ کو لگ رہا ہے کہ دن ہے، تو وہ ان تمام کیمیکلز کو روک دیتا ہے جو رات کے وقت خارج ہونے چاہیے، اور اس کا براہ راست اثر میرا خیال ہے میلاٹونن کی پیداوار پر پڑتا ہے۔ جی، میلاٹونن، جو کہ نیند کا بنیادی ہارمون ہے، یہ ایک کیمیائی سگنل ہے جو پورے جسم کو بتاتا ہے کہ اب آرام کا وقت ہے۔ اور وہ نیلی روشنی اس ہارمون کی پیداوار کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ جب جسم میں میلاٹونن ہی نہیں بنے گا تو قدرتی طور پر نیند بھی نہیں آئے گی۔ اس لیے ڈاکٹر ڈیمنٹ اور دیگر محققین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سونے سے کم از کم 1 یا 2 گھنٹے پہلے ڈیجیٹل آلات سے مکمل دوری اختیار کی جائے، جسے ہم ڈیجیٹل ڈی ٹاک کہتے ہیں۔ جی، اور یہ محض کوئی مشورہ نہیں ہے بلکہ حیاتیاتی سطح پر ایک ضرورت ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ رات کو سکرینز دیکھتے ہوئے اکتا جاتے ہیں یا بے چینی محسوس کرتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی ورزش کر لی جائے تاکہ جسم تھک جائے اور نیند آ جائے۔ جی، یہ بظاہر ایک منطقی حل لگتا ہے کہ جسمانی تھکاوٹ سے نیند جلدی آئے گی، لیکن کیا ورزش کا یہ وقت درست ہے؟ یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ باقاعدہ ورزش مجموعی صحت اور نیند کے معیار کو یقیناً بہتر بناتی ہے، لیکن ورزش کے اوقات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ تو رات کو سونے سے پہلے ورزش کیوں نقصان دہ ہے؟ اگر سخت ورزش سونے کے وقت کے بالکل قریب کی جائے تو یہ اس گاڑی کے انجن کو ریس دینے کے مترادف ہے جسے آپ نے ابھی گیراج میں کھڑا کر کے بند کرنا ہے۔ زبردست مثال ہے، یعنی ہم انجن کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے اسے فل اسپیڈ پر چلا رہے ہیں۔ بالکل، ورزش سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور ایڈرینلین جیسے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو انسان کو مزید چوکنا کر دیتے ہیں۔ اس حالت میں جسم کے لیے فوری طور پر پرسکون ہو کر سونا بہت مشکل ہو جاتا ہوگا۔ بہت مشکل۔ اس لیے ورزش ہمیشہ دن کے ابتدائی حصوں میں یا کم از کم سونے سے 4-5 گھنٹے پہلے کر لینی چاہیے۔ یہ بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ جسم کو ٹھنڈا ہونے اور معمول پر آنے میں وقت لگتا ہے، اور اسی طرح غذائی عادات کا بھی نیند پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ رات کے وقت بھاری اور مرغن کھانوں سے پرہیز کی تلقین کیوں کی جاتی ہے؟ اس کی حیاتیاتی وجہ یہ ہے کہ نظام ہاضمہ کو کام کرنے کے لیے بہت زیادہ توانائی اور خون کی گردش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی جسم کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ جی، جب کوئی بھاری کھانا کھا کر فوراً لیٹ جاتا ہے تو جسم اپنی توانائی اس کھانے کو ہضم کرنے میں لگا دیتا ہے، جبکہ اسے یہ توانائی جسمانی مرمت اور گہری نیند کے عمل میں صرف کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ مسالے دار غذائیں بھی تو مسئلہ پیدا کرتی ہیں۔ بالکل، مسالے دار غذائیں لیٹنے کی حالت میں سینے کی جلن یا تیزابیت کا سبب بنتی ہیں، جو بے چینی پیدا کرتی ہیں اور نیند کو بار بار توڑتی ہیں۔ اور اگر نیند کے دشمنوں کی بات ہو رہی ہو تو کیفین اور الکوہول کا ذکر آنا تو لازمی ہے۔ یہ دونوں تو نیند کے سائیکل کے لیے تباہ کن مانی جاتی ہیں۔ کیفین کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ یہ نیند اڑاتی ہے، لیکن اس کا سائنسی طریقہ کار کیا ہے؟ کیفین دراصل ایک ایسا کیمیکل ہے جو دماغ میں جا کر
ان ریسپٹرز کو بلاک کر دیتا ہے جو تھکاوٹ کا احساس دلاتے ہیں۔ یعنی جسم تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن دماغ کو پتہ نہیں چلتا۔ صحیح، اور اس کا اثر جسم میں کئی گھنٹوں تک رہتا ہے۔ اگر کسی نے شام کے وقت کافی پی ہے تو رات گئے تک دماغ یہ سمجھنے سے قاصر رہے گا کہ جسم تھک چکا ہے۔ دوسری جانب الکوہول ایک بہت بڑا دھوکہ ہے نا؟ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیند لانے میں مددگار ہے۔ جی، کیونکہ یہ وقتی طور پر غنودگی پیدا کرتی ہے اور انسان جلدی سو جاتا ہے۔ لیکن وہ نیند اصل میں کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ واقعی آرام دہ ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ الکوہول نیند کے سب سے اہم مرحلے یعنی ریپڈ آئی موومنٹ یا جسے ہم REM نیند کہتے ہیں کو شدید نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں اور یادداشت منظم ہوتی ہے؟ کو منظم کرتا ہے اور جذباتی توازن قائم کرتا ہے۔ الکوہول کی وجہ سے یہ مرحلہ تباہ ہو جاتا ہے، یعنی نیند بار بار ٹوٹتی ہے۔ اور انسان صبح اٹھ کر خود کو تازہ دم محسوس کرنے کے بجائے شدید تھکن کا شکار ہوتا ہے۔ نکوٹین کا بھی بالکل یہی حال ہے، جو ایک محرک کے طور پر کام کرتی ہے۔ تو اگر رات کو سونے سے پہلے واقعی کچھ کھانے کی خواہش ہو یا بھوک لگ رہی ہو تو کیا کیا جائے؟ میں یہاں ماخذ کے مواد سے ایک بہت حیران کن اور دلچسپ حقیقت شیئر کرنا چاہوں گی۔ ضرور بتائیے۔ اگر رات کو بھوک لگے تو کیلے جیسا ہلکا پھلکا سنیک کھانا بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیلے میں ٹرپٹوفین نامی ایک امینو ایسڈ پایا جاتا ہے جو قدرتی طور پر جسم میں نیند لانے والے کیمیکلز بنانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ایک بہت عملی مشورہ ہے۔ ٹرپٹوفین دراصل سیروٹونن اور بعد میں میلاٹونن بنانے کا ایک اہم خام مال ہے۔ تو کیلے یا پھر ایک گلاس گرم دودھ جیسی غذائیں نیند کے عمل کو قدرتی طور پر سہارا دے سکتی ہیں، وہ بھی بغیر نظام ہاضمہ پر بہت زیادہ بوجھ ڈالے۔ اب ایک ایسی صورتحال پر بات کرتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ انسان کا جسم تھکاوٹ سے چور ہوتا ہے لیکن دماغ جاگ رہا ہوتا ہے۔ سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور انسان کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ ہم نے جسم کو تو تیار کر لیا، لیکن اس دوڑتے ہوئے دماغ کو کیسے پرسکون کیا جائے؟ یہ آج کی تیز رفتار زندگی کا ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ جب تک دماغ پرسکون نہیں ہوگا، جسم نیند کی وادی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ذہن سازی یا مائنڈفلنس اور آرام دہ تکنیکیں بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے کہ گہرے سانس لینا؟ جی، گہرے سانس لینے کی مشقیں براہ راست ہمارے اعصابی نظام کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے اور آرام کا وقت ہے۔ اس سے دل کی دھڑکن سست ہوتی ہے اور دماغ کو سکون کا سگنل ملتا ہے۔ ماخذ کے مواد میں ایک خاص تکنیک کا ذکر ہے جسے پروگریسو مسل ریلیکسیشن کہا جاتا ہے۔ یہ تکنیک کس طرح کام کرتی ہے؟ یہ ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے۔ اس میں انسان پیروں کی انگلیوں سے شروع کر کے چہرے کے پٹھوں تک یکے بعد دیگرے جسم کے ہر حصے کو پہلے چند سیکنڈ کے لیے کھینچتا ہے اور پھر اسے مکمل طور پر ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس سے دماغ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ مشق شعوری طور پر جسم کو یہ بتاتی ہے کہ کہاں کہاں بلا وجہ کا تناؤ موجود ہے اور اسے کیسے ختم کرنا ہے۔ یہ جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا ایک سائنسی طریقہ ہے۔ اور اگر ان تمام ٹیکنیکوں کو ایک روٹین کی شکل دے دی جائے جسے پری سلیپ روٹین کہتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہم کسی ہوائی جہاز کو اتارنے کے لیے رن وے تیار کر رہے ہوں۔ یہ رن وے والی مثال بہت شاندار ہے۔ جہاز اچانک آسمان سے زمین پر نہیں آ سکتا، اسے آہستہ آہستہ نیچے لانا پڑتا ہے۔ دماغ کو واقعی ایک رن وے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر روزانہ سونے سے پہلے ایک خاص روٹین اپنائی جائے، جیسے کہ ہلکے گرم پانی سے نہانا، کوئی کتاب پڑھنا یا ہلکی اسٹریچنگ کرنا، تو دماغ رفتہ رفتہ اس روٹین کو نیند کے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ جی ہاں، چند دنوں میں یہ حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ روٹین شروع ہوتی ہے، دماغ از خود میلاٹونن خارج کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب اگلا قدم نیند ہے۔ یہ تو تھیں وہ عادات جو روزمرہ کی زندگی میں اپنائی جا سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات لاکھ کوشش کے باوجود نیند نہیں آتی۔ تو اس صورت میں انسان فوری حل کی طرف بھاگتا ہے۔ بالکل، آج کل فارمیسی پر اوور دی کاؤنٹر ادویات بآسانی مل جاتی ہیں۔ خاص طور پر میلاٹونن کے سپلیمنٹس کا بہت رجحان ہے۔ ان کا استعمال کس حد تک کارآمد اور محفوظ ہے؟ میلاٹونن کے سپلیمنٹس اگرچہ بہت مقبول ہیں، لیکن ان کا استعمال ایک مخصوص حد تک ہی فائدہ مند ہے۔ یعنی انہیں مستقل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔
نہیں، اگر کسی کو واقعی جیٹ لیگ کا سامنا ہے، جہاں اس نے کئی ٹائم زونز عبور کیے ہیں، یا کبھی کبھار کی شدید بے خوابی کی شکایت ہے، تو یہ گولیاں اندرونی گھڑی کو دوبارہ ترتیب دینے میں مدد دے سکتی ہیں۔ لیکن ان پر مکمل انحصار کرنا غلطی ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ ایک عارضی سہارا ہے، مستقل علاج نہیں۔ جسم کو اپنا میلیٹونن خود بنانا چاہیے، اور بیرونی سپلیمنٹس کا زیادہ استعمال جسم کی اپنی پیداواری صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی ان ہلکی ادویات سے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کے لکھے گئے سخت نسخوں یا باقاعدہ نیند کی گولیوں کا استعمال کرے تو اس کے کیا خطرات سامنے آتے ہیں؟ ڈاکٹر ڈیمنٹ کی تحقیق واضح طور پر خبردار کرتی ہے کہ ان سخت ادویات کے بہت سنگین سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ ان کی لت پڑنے کا ہوتا ہے، یعنی جسم ان کا عادی ہو جاتا ہے۔ بہت جلد، اور پھر ان کے بغیر سونا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، جیسا کہ ہم نے الکوہول کے معاملے میں دیکھا تھا، یہ دوائیں اکثر نیند کے قدرتی سائیکل کو دبا دیتی ہیں۔ خصوصاً اس REM نیند کو، جس کی دماغ کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، نتیجتاً انسان بے ہوش تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ گہری اور شفا بخش نیند حاصل نہیں کر پاتا جس کی اسے واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ایک خوفناک صورتحال ہے۔ تو پھر ان ادویات کا محفوظ اور طویل مدتی متبادل کیا ہے؟ ماخذ کے مواد میں ایک خاص تھراپی پر بہت زور دیا گیا ہے، جسے CBTI یعنی کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی فار انسومنیا کہا جاتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی مؤثر غیر دوائی علاج ہے۔ یہ تھراپی آخر کام کیسے کرتی ہے؟ CBTI دراصل بے خوابی کا ایک نفسیاتی اور طرز عمل پر مبنی علاج ہے۔ دوائیں صرف علامات کو دباتی ہیں، لیکن CBTI ان منفی سوچوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے جو نیند کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ وہ سوچیں جو رات کے وقت ہمیں پریشان کرتی ہیں؟ جی، ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ رات کے 2 بجے ہیں، ایک شخص کی آنکھ کھلتی ہے، وہ گھڑی دیکھتا ہے اور اس کا دماغ حساب لگانا شروع کر دیتا ہے کہ اگر وہ ابھی سو جائے تو اسے صرف 4 گھنٹے کی نیند ملے گی۔ یہ تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سوچ اس کے اندر ایک خوف پیدا کرتی ہے۔ بالکل، ایک پریشانی پیدا کرتی ہے جس سے ایڈرینالن خارج ہوتا ہے اور نیند مزید دور چلی جاتی ہے۔ اور جتنا وہ سونے کی کوشش کرتا ہے، دماغ اتنا ہی زیادہ بیدار اور چوکنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن جاتا ہے۔ CBTI اس چکر کو توڑتی ہے۔ یہ تھراپی سکھاتی ہے کہ ان خوفزدہ کرنے والی سوچوں کو کیسے پہچاننا ہے اور ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ یعنی یہ رویوں کو تبدیل کرتی ہے۔ جی، یہ بستر کو صرف نیند اور آرام کی جگہ کے طور پر دوبارہ قائم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو CBTI کا مشورہ ہوتا ہے کہ بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے اور پریشان ہونے کے بجائے اٹھ کر کوئی ہلکا پھلکا کام کیا جائے۔ اور تبھی بستر پر واپس جایا جائے جب واقعی نیند کا غلبہ ہو۔ بالکل، یہ طریقہ ادویات کا ایک بہترین، محفوظ اور طویل مدتی متبادل ثابت ہوا ہے۔ اس تفصیلی گفتگو سے ایک بات جو سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیند کے معاملے میں کوئی ایک جادوئی حل نہیں ہے جو سب کے لیے یکساں کام کرے۔ بالکل صحیح۔ ہر انسان کا جسم، اس کی روٹین اور اس کے مسائل بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ تمام حل نہایت انفرادی نوعیت کے ہیں۔ جو تکنیک ایک شخص کے لیے کارآمد ہے، ضروری نہیں کہ وہ دوسرے کے لیے بھی ویسی ہی ہو۔ اور اگر یہ مسائل مستقل شکل اختیار کر لیں تو پیشہ ور ماہر صحت سے مشورہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ کیونکہ یہ کسی اور چھپی ہوئی بیماری کی علامت بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، نیند کی سائنس ایک مکمل اور پیچیدہ طبی شعبہ ہے، اور خود تشخیص سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ انفرادی ضروریات کو سمجھنا ہی نیند کے معیار کو بہتر بنانے کی جانب پہلا قدم ہے۔ تو ہم نے آج کے سیشن میں ڈاکٹر ڈیمنڈ کی فراہم کردہ تمام حکمت عملیوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیند جسم کی مرمت اور جذباتی استحکام کے لیے ایک بنیادی ستون ہے۔ اور اس ستون کو مضبوط کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک مستقل شیڈیول برقرار رکھنا، کمرے کو ٹھنڈا اور تاریک رکھنا، سکرینز کی نیلی روشنی سے گریز کرتے ہوئے ڈیجیٹل ڈیٹاکس اپنانا، اور ورزش اور غذا کے اوقات کا خیال رکھنا، یہ وہ ٹھوس اقدامات ہیں جو واقعی فرق پیدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذہن کو پرسکون کرنے کی ٹیکنیکیں اور CBTI جیسے طریقے بھی موجود ہیں، جو ادویات کے بغیر نیند کو بہتر بنانے کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ہم سننے والوں کو ترغیب دینا چاہیں گے کہ وہ آج رات ہی ان میں سے کسی ایک اصول کا اطلاق ضرور کر کے دیکھیں۔
چاہے وہ سونے سے 1 گھنٹہ قبل فون بند کرنا ہو یا کمرے کا درجہ حرارت تھوڑا کم کرنا ہو، یہ چھوٹے قدم بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور قبل اس کے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہوں گی جس پر سوچنا یقیناً دلچسپ ہوگا۔ ماخذ کے مواد میں جینیات کا ایک عارضی سا ذکر موجود ہے۔ اگر مستقبل میں ہماری ڈی این اے کی جانچ سے یہ طے ہو جائے کہ ہمارے انفرادی جینیاتی کوڈ کے مطابق ہمیں رات کو کس مخصوص منٹ پر سونا چاہیے اور اس سے قبل کیا کھانا چاہیے، ذرا سوچیں کہ نیند کی مکمل شخصی تخصیص ہماری زندگیوں کو کتنا بدل سکتی ہے۔ ہمارے آخری حصے میں ہم مستقبل پر نظر ڈالیں گے، The Future of Sleep Research and Embracing the Promise۔ اختتامیہ میں ملتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے کا مقصد ڈاکٹر ولیم سی ڈیمنٹ کی مشہور کتاب دی پرومس آف سلیپ کے آخری اور سب سے اہم حصوں کا تجزیہ کرنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سائنس عملی زندگی سے ملتی ہے۔ صحیح کہا۔ آج ہمارا فوکس کتاب کے باب 6 اور 7 پر ہے، یعنی نیند کی تحقیق کا مستقبل اور ایک صحت مند زندگی کے لیے نیند کی اہمیت کو اپنانا۔ ہاں، آج کا مشن ہی یہی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی کس طرح ہماری نیند کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ سمجھنا ہے کہ نیند کو خوراک اور ورزش کے بالکل برابر کیوں سمجھنا چاہیے۔ چلے اس موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ اصل میں ہم انسان اکثر نیند کو زندگی کا ایک بالکل پیسیو یا غیر متحرک حصہ سمجھتے ہیں، جیسے رات کو جسم کا سوئچ بس آف ہو گیا۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی عام اور غلط فہمی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن دیکھیں ڈاکٹر ڈیمنٹ کی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ نیند ہرگز کوئی پیسو حالت نہیں ہے، یہ ہماری صحت اور بقا کا ایک انتہائی فعال اور متحرک حصہ ہے۔ بالکل۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ مستقبل کی ٹیکنالوجی کیسے انفرادی سطح پر ہماری نیند کے راز کھول رہی ہے، یعنی اب بات صرف عام ڈیٹا تک محدود نہیں رہی۔ اچھا، جب آپ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ ہے ویئریبل ٹیکنالوجی، مطلب آج کل سمارٹ واچز دیکھ لیں یا فٹنس ٹریکرز ہر دوسرے شخص کی کلائی پر ہوتے ہیں۔ ہاں، سمارٹ رنگز بھی عام ہو چکی ہیں آج کل۔ صحیح بات ہے۔ ایک وقت تھا جب نیند کا ڈیٹا جمع کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو اسپتال کے کسی مخصوص سلیپ لیب میں جانا پڑتا تھا۔ ہاں، وہ تاروں والا سیٹ اپ۔ بالکل، جسم اور سر پر درجنوں تاریں لگی ہوتی تھیں اور اس عجیب و غریب ماحول میں سونا پڑتا تھا، جو کہ ویسے ہی بہت مشکل کام لگتا ہے مجھے تو۔ صحیح کہا، اور ظاہر ہے اس ماحول میں نیند آنا ویسے ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ لیکن اب یہ چھوٹی سی ڈیوائسز بغیر کسی جسمانی مداخلت کے، یعنی نان انویسو طریقے سے ہماری نیند کی گہرائی کو ٹریک کرتی ہیں۔ جیسے دل کی دھڑکن یا خون میں آکسیجن کی سطح۔ بالکل، اور سونے جاگنے کے چکر کو روزانہ کی بنیاد پر دیکھتی ہیں۔ یہ تو جیسے ہر انسان کی کلائی پر اپنا ایک ذاتی سلیپ کلینک موجود ہے۔ یہ واقعی ایک بہترین تشبیہ ہے، سلیپ لیب سے لے کر کلائی پر بندھی گھڑی تک کا یہ سفر۔ لیکن میرا خیال ہے اصل انقلاب صرف ان سمارٹ واچز کا ڈیٹا اکٹھا کرنا نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اصل جادو تو اس ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی کا استعمال ہے۔ ہاں، اے آئی کس طرح اس میں کردار ادا کرتی ہے؟ دیکھیں، تصور کریں کہ ایک پرانی ڈیوائس صرف یہ بتاتی تھی کہ گزشتہ رات نیند 8 گھنٹے کی تھی، لیکن آج کی اے آئی اس خام ڈیٹا کو لیتی ہے اور اس کا انتہائی گہرا تجزیہ کرتی ہے۔ یعنی وہ پیٹرنز تلاش کرتی ہے۔ صحیح۔ اے آئی یہ دیکھ سکتی ہے کہ کس دن کی روٹین سے نیند کا کون سا حصہ متاثر ہوا، مطلب کیا رات کے کھانے میں تاخیر کی وجہ سے دل کی دھڑکن معمول پر آنے میں وقت لگا۔ اچھا، یا پھر دن میں کی گئی ورزش نے ڈیپ سلیپ کے دورانیے کو کتنا بڑھایا۔ یہ تو صرف ٹریکنگ نہیں رہی پھر۔ بالکل نہیں، یہ تو ہر فرد کے لیے مخصوص اور ذاتی نوعیت کی تجاویز فراہم کرنے کا ایک جدید نظام ہے۔ اگر کسی انسان میں نیند کی خرابیوں کی ابتدائی علامات ظاہر ہو رہی ہیں، جیسے سلیپ ایپنیا یا انسومنیا، جیسے سوتے ہوئے سانس کا رکنا، اے آئی ان پیٹرنز کو مہینوں پہلے پہچان کر خبردار کر سکتی ہے، اس سے پہلے کہ یہ ایک سنگین طبی مسئلہ بن جائے۔ کمال کی بات ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی اب صرف نتیجہ بتانے کے بجائے پیشگی احتیاط اور پیش گوئی کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن
اچھا، یہاں میں ایک سوال اٹھانا چاہوں گی. جی پوچھیے. کیا اس حد تک ٹریکنگ کا کوئی نقصان نہیں ہے؟ مطلب میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے جو صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی اسمارٹ واچ پر نیند کا سکور دیکھتے ہیں. ہاں، یہ ایک نیا رجحان ہے. اور اگر وہ سکور کم ہو تو انہیں اتنی بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا پورا دن خراب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگلی رات انہیں اس پریشانی کی وجہ سے مزید نیند نہیں آتی. کیا ٹیکنالوجی کا یہ جنون خود نیند کا دشمن نہیں بن رہا؟ یہ بہت ہی زبردست اور اہم نقطہ اٹھایا آپ نے. سائنس کی دنیا میں اب اس مظہر کو باقاعدہ ایک نام دیا گیا ہے. اسے آرتھوسومنیا کہتے ہیں. آرتھوسومنیا؟ بالکل. اس کا مطلب ہے نیند کے ڈیٹا کی حد سے زیادہ فکر کرنا اور ہر وقت پرفیکٹ نیند حاصل کرنے کا جنون سوار ہونا. ہاں، یعنی ڈیٹا کا غلام بن جانا. صحیح کہا. جب کوئی شخص اپنے سلیپ سکور کو لے کر بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے تو اس کا دماغ رات کو بھی الرٹ رہتا ہے کہ مجھے ہر حال میں گہری نیند سونا ہے تاکہ سکور اچھا آئے. اور ظاہر ہے جب دماغ الرٹ ہو تو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. اس لیے ڈاکٹر ڈیمنٹ کی تحقیق اور جدید سائنسدانوں کا مشورہ یہی ہے کہ ان ڈیوائسز کو ایک رہنما کے طور پر استعمال کیا جائے، نہ کہ کسی حتمی امتحان کے نتیجے کے طور پر. ٹیکنالوجی کا مقصد انسان کی مدد کرنا ہے، اسے ذہنی دباؤ کا شکار کرنا نہیں. بالکل. توازن رکھنا ضروری ہے. ڈیٹا کو سمجھنا چاہیے لیکن اس پہ حاوی نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے. اچھا، اس کتاب میں نیند کی سائنس کا ایک اور پہلو بھی ہے جس نے واقعی مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا. جینیٹکس یا جینیاتیات کا ذکر. جینیٹکس کا کردار بہت دلچسپ ہے. کیا واقعی ہمارے ڈی این اے کا ہماری روزمرہ کی نیند سے کوئی براہ راست تعلق ہے؟ ہم تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ نیند صرف دن بھر کی تھکاوٹ یا کام کے بوجھ کا نتیجہ ہوتی ہے. یا پھر رات کی عام روٹین کا. لیکن دیکھیں، یہ نیند کی سائنس کا سب سے نیا اور سنسنی خیز میدان ہے. تو کیا کوئی انسان پیدائشی طور پر کم یا زیادہ سونے والا ہو سکتا ہے؟ صحیح کہا آپ نے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح جلدی نہیں اٹھ پاتا تو وہ بس سست ہے. لیکن جینیٹک تحقیق اب ان موروثی اور خاندانی پہلوؤں کو بے نقاب کر رہی ہے جو انسانوں کے سونے اور جاگنے کے چکر کو کنٹرول کرتے ہیں، جسے ہم سرکیڈین ردھم کہتے ہیں. بالکل، سرکیڈین ردھم. سائنسدان اب ایسے مخصوص جینیٹک مارکرز تلاش کر چکے ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ کوئی انسان فطرتاً صبح جلدی اٹھنے والا یعنی مارننگ لاک ہے یا رات کو دیر تک جاگنے والا یعنی نائٹ آول. واہ، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے. یعنی کسی کا رات کو دیر تک جاگنا اس کی غلط عادت نہیں بلکہ اس کے ڈی این اے کا حصہ ہو سکتا ہے. 100%. ارتقاء یا ایوولوشن کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ انسان کی بقا کے لیے ضروری تھا. وہ کیسے؟ قدیم زمانوں میں قبیلے کے کچھ لوگوں کا رات کو جاگنا ضروری تھا تاکہ وہ پہرا دے سکیں جبکہ باقی سب سو رہے ہوتے تھے، اور کچھ دن کے وقت فعال ہوتے تھے تاکہ شکار کر سکیں. ہاں، تو یہ ہماری بقا کا ایک نظام تھا جو اب تک ہمارے ڈی این اے میں محفوظ ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ یہ جینیٹک مارکرز ان خطرات کی نشاندہی بھی کر سکتے ہیں جو مخصوص نیند کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. جیسے کچھ افراد کے ڈی این اے میں ایسے کوڈز موجود ہوتے ہیں جو انہیں انسومنیا یا سلیپ ایپنیا کا زیادہ شکار بنا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل میں جب کوئی انسان نیند کے مسائل کے ساتھ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس کا علاج صرف ان روایتی نیند کی گولیوں سے نہیں ہوگا، بلکہ ہر انسان کے جینیاتی میک اپ کے مطابق بالکل انفرادی علاج تجویز کیا جائے گا. صحیح کہا آپ نے، جسے ہم ٹیلر ٹریٹمنٹ پلانز کہتے ہیں. یہ تو بالکل کسی سائی فائی فلم جیسا لگ رہا ہے، لیکن اب یہ حقیقت کا روپ دھار رہی ہے. ہر شخص کے ڈی این اے کے لحاظ سے اس کی نیند کا علاج. ہاں، لیکن اس شاندار سائنس کے ساتھ ہی کتاب میں ایک بہت ہی تلخ اور زمینی حقیقت پر بھی تفصیلی بات کی گئی ہے. وہ کیا؟ ہم چاہے جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی لے آئیں یا جینیاتی علاج دریافت کر لیں، یہ سب سائنسی ترقیاں تب تک بیکار ہیں جب تک معاشرے کی مجموعی سوچ نہ بدلے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج کے دور کے اس ہسل کلچر میں تو نیند کو جیسے ایک کمزوری سمجھا جاتا ہے. بالکل. کم سونا ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے. لوگ بڑے فخر سے سینہ چوڑا کر کے بتاتے ہیں کہ میں تو صرف 4 گھنٹے سوتا ہوں کیونکہ میں بہت مصروف ہوں. ہاں، اور اکثر کہتے ہیں کہ میرے پاس تو مرنے کی بھی فرصت نہیں. اس سوچ کا آخر کیا کیا جائے؟ یہی تو اصل المیہ ہے. ڈاکٹر ڈیمنٹ نے اسی فرسودہ سوچ پر سب سے گہری چوٹ کی ہے.
ان کے نزدیک نیند کی کمی اب محض ایک انفرادی مسئلہ نہیں رہا، تو پھر کیا بن چکا ہے؟ یہ جدید معاشرے کی ایک باقاعدہ وبا یا سوسائٹل ایپیڈیمک بن چکی ہے، اور اس وبا سے لڑنے کے لیے صرف اسپتال یا اسمارٹ واچز کافی نہیں ہیں۔ تو پھر بنیادی سطح پر نظام بدلنا ہوگا۔ صحیح، مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا۔ ڈاکٹر ڈیمن اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ نیند کی صحت کو پبلک ہیلتھ کے وسیع پروگراموں کا لازمی حصہ بنایا جائے۔ یعنی عام عوام میں شعور بیدار کرنا۔ بالکل، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اسے اسکول کے تعلیمی نصاب میں شامل کیا جائے۔ یہ ایک بہت بہترین خیال ہے، جیسے بچوں کو دانت صاف کرنا سکھاتے ہیں یا سڑک پار کرنا، یا یہ کہ صحت مند کھانا کھانا کیوں ضروری ہے، ویسے ہی انہیں یہ سکھانا چاہیے کہ نیند ان کے بڑھتے ہوئے دماغ اور جسم کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اگر بچپن سے ہی یہ شعور اجاگر کیا جائے تو میرا خیال ہے اگلی نسل اس خود ساختہ مصروفیت کے کلچر کا شکار نہیں ہوگی۔ صحیح، معاشرے کے ان خیالات کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا جن کے تحت تھکاوٹ یا آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے کو کامیابی کی نشانی یا محنت کا تمغہ سمجھا جاتا ہے۔ یعنی آرام کو کمزوری نہیں بلکہ جسم اور دماغ کی سب سے بڑی طاقت سمجھنا ہوگا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ جب ہم کتاب کے 7ویں اور آخری باب کی طرف آتے ہیں تو یہ سارا سائنسی علم ایک بہت ہی عملی اور روزمرہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر ڈیمنڈ کی اس پوری زندگی کی تحقیق کا یا اس موٹی سی کتاب کا جو سب سے بڑا سبق ہے یا اس کا نچوڑ وہ یہ ہے کہ نیند مجموعی صحت کا وہ بنیادی ستون ہے جس پر کسی بھی صورت میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نان نیگوشیبل ہے۔ یہ لفظ نان نیگوشیبل بہت گہرائی رکھتا ہے یہاں پر۔ واقعی ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے متوازن خوراک اور باقاعدہ ورزش کتنی ضروری ہے۔ لوگ اس کے لیے مہنگے جم جاتے ہیں اور ڈائٹ پلانز بناتے ہیں، لیکن جب نیند کی باری آتی ہے تو ہم اسے سب سے پہلے قربان کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی آگے کھڑی ہے۔ اور اس نقطے کو پوری گہرائی کے ساتھ سمجھنا واقعی ضروری ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ لوگ اپنے کھانے پینے کا انتہائی خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، کیلری کاؤنٹر ایپس یوز کرتے ہیں۔ بالکل، جم میں گھنٹوں پسینہ بہاتے ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے تو وہ اپنے موبائل فونز پر سوشل میڈیا سکرولنگ کے لیے اپنی نیند کو بے دردی سے قربان کر دیتے ہیں۔ جیسے راتوں کو بیٹھ کر نیٹ فلکس کی پوری سیریز دیکھ لینا۔ صحیح کہا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ایک شاندار اور مہنگی ترین سپورٹس کار میں سب سے اچھا پیٹرول تو ڈال رہا ہو، اسے روزانہ پالش بھی کر رہا ہو، لیکن اس کے انجن کا آئل یا موبائل آئل کبھی تبدیل نہ کرے۔ تو ظاہر ہے کچھ عرصے بعد وہ انجن تو تباہ ہو جائے گا نا۔ بالکل یہی مثال ہمارے جسم کی ہے۔ جس طرح جسم کو کام کرنے کے لیے صحیح خوراک چاہیے، اسی طرح بلا تعطل اور معیاری نیند بھی مجموعی صحت کے لیے ناگزیر ہے۔ یعنی سوتے وقت جسم صرف آرام نہیں کر رہا ہوتا؟ نہیں، جب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے تو جسم خلیوں کی مرمت کر رہا ہوتا ہے، امیون سسٹم کو مضبوط بنا رہا ہوتا ہے، اور دماغ دن بھر کی یادوں کو ترتیب بھی دے رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ صحیح، اور جذباتی توازن کو ریسیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نیند کے بغیر دنیا کی بہترین خوراک اور سخت ترین ورزش بھی جسم کو اس کا پورا فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور اگر ہم اس بنیادی ستون کو مسلسل نظر انداز کریں تو جو نقصان ہوتا ہے اسے کتاب میں بہت خوبصورتی سے نیند کا قرض یا سلیپ ڈیٹ کا نام دیا گیا ہے۔ سلیپ ڈیٹ؟ ہاں، یہ ایک انتہائی خطرناک کانسیپٹ ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں لوگوں کا ایک بہت عام رویہ آتا ہے۔ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، میں پیر سے جمعہ تک صرف 5 گھنٹے سو لوں گا اور پھر ویکینڈ پر 2 دوپہر تک سو کر یہ سارا قرض اتار دوں گا۔ کیا ہمارا دماغ واقعی کسی بینک اکاؤنٹ کی طرح کام کرتا ہے کہ جب چاہا قرض جمع کر لیا اور جب چاہا قسطوں میں ادا کر دیا؟ یہ ایک بہت ہی عام اور اتنی ہی خطرناک غلط فہمی ہے۔ دماغ کوئی بینک اکاؤنٹ ہرگز نہیں ہے۔ تو پھر ویکینڈ پر زیادہ سونا فائدہ مند نہیں ہوتا؟ دیکھیں، کچھ حد تک تھکاوٹ شاید کم ہو جائے، لیکن جو اصل نقصان مسلسل نیند کی کمی سے ہمارے خلیوں اور ہارمونز کے توازن کو پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ 1-2 دن لمبی نیند لینے سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ یعنی اصل نقصان اندر ہو چکا ہوتا ہے۔ بالکل، نیند کا قرض جب جمع ہوتا ہے تو یہ خاموشی سے فیصلہ سازی کی صلاحیت اور توجہ کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ انسان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ اس کی کارکردگی کتنی گر چکی ہے۔
یہ تو خاموش قاتل والی بات ہو گئی، اور اس کے نتیجے صرف انفرادی سطح پر نہیں روکتے بلکہ پوری سوسائٹی کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اور ڈاکٹر ڈیمینڈ نے کتاب میں اس کی ایک نہایت خوفناک مثال پیش کی ہے، ایکسون والڈرز آئل سپل کا واقعہ۔ او ہاں، وہ واقعہ تو ماحولیاتی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ میرا خیال ہے یہ مارچ 1919 کی بات ہے نا؟ بالکل 1989 کی بات ہے۔ ایک بہت بڑا بحری جہاز جو کہ لاکھوں گیلن خام تیل لے کے جا رہا تھا، وہ الاسکا کے ساحل کے قریب چٹانوں سے ٹکرا گیا، اور اس کی وجہ کوئی میکینیکل خرابی یا طوفان نہیں تھا۔ نہیں، وجہ ایک انتہائی تھکا ہوا انسان تھا۔ صحیح، وہ صرف ایک انسانی غلطی تھی۔ اس جہاز کا تھرڈ میٹ جو اس وقت جہاز چلا رہا تھا، وہ شدید تھکاوٹ اور اسی سلیپ ڈیٹ کا شکار تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس شخص نے پچھلے 48 گھنٹوں میں بامشکل چند گھنٹے کی نیند لی تھی۔ 48 گھنٹے! جب سامنے خطرہ آیا تو اس کا نیند سے محروم دماغ اتنی تیزی سے فیصلہ ہی نہیں کر پایا جتنا ایک عام جاگتے ہوئے دماغ کو کرنا چاہیے تھا۔ صحیح، ریاکشن ٹائم بالکل گر چکا تھا۔ اور نتیجتاً رد عمل میں تاخیر ہوئی، جہاز ٹکرایا اور سمندر میں اتنا تیل بہہ گیا جس نے برسوں تک وہاں کی سمندری حیات اور ماحول کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یعنی ایک انسان کی نیند کی کمی کا خمیازہ پوری قدرت کو بھگتنا پڑا۔ یہ واقعہ بالکل صاف ثابت کرتا ہے کہ جب دماغ نیند کے اس بھاری قرض تلے دبا ہوتا ہے تو وہ بالکل اسی طرح کام کرتا ہے جیسے کوئی انسان شدید نشے کی حالت میں ہو۔ ہاں، جیسے الکوہل کا اثر ہوتا ہے۔ 100% ریفلیکسز سست ہو جاتے ہیں اور فیصلہ سازی دھندلا جاتی ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف کسی بحری جہاز کے کپتان کی بات نہیں ہے۔ سڑک پر ہونے والے بے شمار ٹریفک حادثات یا اسپتالوں میں ڈاکٹروں سے ہونے والی غلطیاں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں۔ فیکٹریوں میں ہونے والے حادثات کے پیچھے بھی تو اکثر یہی نیند کی کمی ہوتی ہے۔ بالکل، اس لیے اس خطرے سے بچنے کے لیے ڈاکٹر ڈیمن کی کتاب ہمیں کچھ بہت ہی واضح اور عملی حکمت عملیہ فراہم کرتی ہے۔ یہ وہ اقدامات ہیں جو کوئی بھی انسان آج ہی سے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر سکتا ہے تاکہ اس خطرناک نیند کے قرض سے بچا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے ہمیں ان عملی تجاویز پر تفصیل سے بات کرنی چاہیے۔ چلیں، بالکل۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم تجویز جو اس کتاب میں ہے وہ ہے سونے کا ایک مستقل شیڈول بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ ایک ہی وقت پر بستر پر جانا اور صبح ایک ہی وقت پر اٹھنا۔ اور اس میں سب سے مشکل بات کیا ہے بھلا؟ یہی کہ چھٹی والے دن بھی اسی روٹین کو فالو کرنا۔ ہاں، ویکینڈ پر بھی، جو کہ ہمارے ہاں تھوڑا ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جسم کی جو اندرونی نظامیت ہے، یعنی سرکیڈین ردھم، وہ بالکل سیٹ ہو جاتی ہے۔ جسم کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ سونے کا وقت ہے اور اب جاگنے کا۔ صحیح۔ اس کے علاوہ بیڈ روم کے ماحول پر بھی کتاب میں کافی زور دیا گیا ہے۔ اچھا، ذرا اس پر روشنی ڈالیں کہ ایک مثالی بیڈ روم کیسا ہونا چاہیے نیند کے لیے۔ دیکھیں، ایک بہترین اور پرسکون نیند کے لیے ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ بیڈ روم کا درجہ حرارت قدر ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ٹھنڈا کیوں؟ کیونکہ سوتے وقت ہمارے جسم کا قدرتی درجہ حرارت تھوڑا سا گرتا ہے، اور اگر کمرہ ٹھنڈا ہو تو وہ اس عمل میں مدد دیتا ہے جس سے نیند جلدی آتی ہے۔ اچھا۔ اور ظاہر ہے کمرہ بالکل تاریک اور ہر قسم کے شور سے پاک ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں آج کے دور کے سب سے بڑے ولن کا ذکر کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور وہ ولن کیا ہے؟ ہماری سکرینز، یعنی موبائل فونز، ٹیبلٹس اور لیپ ٹاپ سے نکلنے والی نیلی روشنی۔ او، بلو لائٹ۔ بالکل۔ اس بلو لائٹ کا حیاتیاتی اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نیلی روشنی ہماری آنکھوں میں پڑتی ہے تو وہ دماغ کے اس قدیم حصے کو دھوکہ دیتی ہے جو ہزاروں سالوں سے سورج کی روشنی پر انحصار کرتا آیا ہے۔ یعنی دماغ کو لگتا ہے کہ ابھی سورج نکلا ہوا ہے۔ صحیح، دماغ سمجھتا ہے کہ ابھی دن کا وقت ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ دماغ میلیٹونن نام کے ہارمون کی پیدائش کو فوری طور پر روک دیتا ہے۔ اور میلیٹونن وہ کیمیکل ہے جو جسم کو سگنل دیتا ہے کہ اب آرام کا وقت ہے اور نیند لاتا ہے۔ بالکل۔ اب جب میلیٹونن ہی نہیں بنے گا تو انسان تو بستر پر کروٹیں ہی بدلتا رہے گا نا، اسے نیند کیسے آئے گی؟ یہ بہت ہی زبردست اہم حیاتیاتی وضاحت کی آپ نے۔ دماغ کو لگتا ہے کہ فون کی اسکرین دراصل دن کا سورج ہے۔ واقعی کتنا عجیب دھوکہ ہے جو ہم روزانہ اپنے ہی جسم کو دیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اس لیے سونے سے کم 1 یا 2 گھنٹے پہلے ہر قسم کی اسکرین سے پرہیز انتہائی ضروری ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوپہر کے بعد زیادہ کیفین یعنی کافی یا چائے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور سونے سے بالکل پہلے بھاری کھانا کھانا بھی جسم کو الرٹ کر دیتا ہے۔ ہاں، ہضمے کا عمل شروع ہو جاتا ہے جو نیند کے قدرتی نظام میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ یہ واقعی بظاہر چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں، لیکن اگر انہیں اپنا لیا جائے تو مل کر ایک بہت بڑا اور مثبت اثر پیدا کرتی ہیں۔ بالکل یہی ساری تحقیق کا مقصد ہے۔ مطالعے میں باب 7 کے بالکل آخر میں پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر ڈیمنٹ نیند کا وہ حتمی وعدہ یعنی دی الٹیمیٹ پرومس آف سلیپ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اور سچ کہوں تو یہ وہ حصہ ہے جو مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ متاثر کن اور امید افزا لگا۔ واقعاً یہ صرف سائنس نہیں ہے، یہ اس کتاب کا ایک گہرا جذباتی اور فلسفیانہ عروج ہے۔ صحیح کہا۔ ڈاکٹر ڈیمنٹ کا یہ وعدہ محض کوئی طبی دوا نہیں ہے کہ اگر آپ اچھی نیند لیں گے تو آپ کی عمر چند سال لمبی ہو جائے گی یا آپ دل کی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ حالانکہ لمبی اور صحت مند عمر بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ بالکل ہے، لیکن ان کا اصل وعدہ اس طویل عمر کے معیار سے متعلق ہے جسے ہم کوالٹی آف لائف کہتے ہیں۔ ہاں، معیاری اور بھرپور نیند زندگی کے ان سالوں کو ایک زبردست توانائی، شاندار پیداواریت اور خوشیوں سے بھرپور تجربات میں بدل دیتی ہے۔ یعنی وقت صرف لمبا نہیں ہوتا، بہتر بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح، جب کسی بھی انسان کی نیند پوری ہوتی ہے تو اگلی صبح اس کا دماغ بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس کے جذبات مکمل طور پر متوازن ہوتے ہیں، اور وہ زندگی کے ہر چھوٹے بڑے لمحے کو پوری شدت، خوشی اور یکسوئی کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی زندگی کا وعدہ ہے جس میں انسان ہر صبح بستر سے تھکا ہارا، چڑچڑا اور زبردستی جاگنے کے بجائے ایک نئی تازگی، امید اور ولولے کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ یہ سن کر واقعی احساس ہوتا ہے، اور جب کسی شخص کو یہ بات پوری طرح سمجھ آ جائے تو اسے اپنی روزمرہ کی روٹین اور پوری زندگی کو دیکھنے کا نظریہ ہی مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ 100% بدل جاتا ہے۔ ضائع نہیں کر رہا، بلکہ وہ دراصل اپنے اگلے 16 گھنٹوں کو شاندار، تخلیقی اور بھرپور بنانے کی ایک انتہائی اہم تیاری کر رہا ہے۔ صحیح کہا، وہ وقت ضائع نہیں کر رہا، وہ انویسٹ کر رہا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے سننے والوں کے لیے؟ ہم نے اس گفتگو میں اتنی سائنس، مستقبل کی ٹیکنالوجی اور اے آئی سے لے کر ڈی این اے اور روزمرہ کی عادات پر تفصیلی بات کی ہے۔ عام زندگی میں اس سب کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام پیچیدہ معلومات صرف کسی بھاری بھرکم کتاب کے صفحات یا لیبارٹریز تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ بالکل نہیں۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں ایکٹیو رہنے، جذباتی طور پر مضبوط اور مستحکم رہنے اور اپنے ہر دن کو بہتر بنانے کا ایک سیدھا اور سائنسی شارٹ کٹ ہے۔ اگر معاشرے کا ہر فرد، چاہے وہ ایک طالب علم ہو جو امتحانات کی تیاری کر رہا ہو، یا کوئی پروفیشنل جو اپنے کریئر میں آگے کرنا چاہتا ہوں، صحیح، اگر وہ اپنی نیند کو اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنا لیں تو ہم مجموعی طور پر ایک بہت زیادہ خوشحال، تخلیقی اور صحت مند دنیا کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس پوری گفتگو کا بہت بہترین خلاصہ پیش کیا ہے، اور اب جب کہ ہم اس تفصیلی جائزے کو اور اس پوری سیریز کو سمیٹ رہے ہیں تو میں یہاں سننے والوں کے لیے ایک نیا، گہرا اور تھوڑا سا مختلف سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور بتائیں۔ یہ سوال اصل میں کتاب کے انہی جنیاتی پہلوؤں پر مبنی ہے جن پر ہم نے آج تفصیل سے بات کی، لیکن یہ ہماری سوچ کو تھوڑا سا مستقبل کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، کس حوالے سے؟ دیکھیں، اگر ہمارے جنیاتی مارکرز اور ہمارا ڈی این اے پہلے سے ہی یہ سختی سے طے کر دیتے ہیں کہ ہمیں کب اور کتنی نیند کی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کی اندرونی حیاتیاتی گھڑی ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، ہاں، جیسا کہ ہم نے مارننگ لارکس اور نائٹ آولز کی مثال لی، بالکل۔ تو کیا ہمارا یہ جو موجودہ نظام ہے جہاں سب کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ایک ہی وقت میں کام کرنا پڑتا ہے، کیا یہ روایتی معاشرتی نظام مکمل طور پر غلط اور غیر سائنسی نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، واقعی۔ کیا ہم اس طرح اپنی اس انسانی فطرت اور بائیولوجی کے خلاف نہیں جا رہے؟ شاید مستقبل میں جب نیند کی یہ سائنس اور جینیات کا علم مزید عام اور قابل عمل ہو جائے گا تو ہماری نوکریاں، دفاتر اور اسکولوں کے اوقات کار
کسی ایک مقررہ وقت کے بجائے ہمارے انفرادی ڈی این اے اور نیند کے مخصوص پروفائل کے حساب سے طے کیے جائیں گے۔ صحیح، یعنی ہر شخص صرف اس مخصوص وقت پر کام کرے گا جب اس کا دماغ جینیاتی طور پر سب سے زیادہ فعال اور تخلیقی ہوتا ہے۔ ذرا اس بارے میں سوچئے گا، تصور کریں کہ ایسی جدید دنیا کا جہاں کسی کا بھی روزمرہ کا شیڈیول کسی فیکٹری کے سائرن یا دیوار کی گھڑی کے حساب سے نہیں بلکہ اس کے اپنے ذاتی ڈی این اے کے مطابق چلتا ہو۔ یہی اصل مستقبل ہے۔ خیر، اسی شاندار اور مستقبل کے اس بہترین خیال کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس طویل معلوماتی اور تفصیلی تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ بالکل، اور میری طرف سے بھی سب کا بہت شکریہ۔ مائنڈ ورس پر اس ذہنی سفر میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اچھی نیند لیں، بہتر زندگی گزاریں۔